جہاں فرنگیوں کے قدم جم جاتے ہیں وہاں بدچلنی اور آوارگی پھیلتی ہے، عورتیں ننگی ہو کر ناچنے لگتی ہیں اور مرد ڈر کے مارے اپنا منہ پھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاموش، تم اپنا منہ بند رکھو ورنہ۔ اس نے ریوالور ہولسٹر سے کھینچ لیا تھا۔ عمران کے سکون اور اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے مغمون لہجے میں کہا، دوست، تم میرے دوست ہو، میں تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے شکرال کا دوست ہوں۔ مجھے بھی ان فرنگیوں سے بڑی نفرت ہے جو عورتوں کو دوگلے بچے پیدا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ شکرال میں فرنگی آنے لگے ہیں، تو میں اب یہاں سے واپس زندہ نہیں جاؤں گا۔ شہباز، اسے رکھ لو، میرے سینے میں دل کی بجائے ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ شہباز چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس نے ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیا۔ عمران اطمینان سے چائے پیتا رہا۔ شہباز اپنا ہونٹ دانتوں میں دبائے فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پرواہ نہ کرو، اگر تم اسی وقت اس کے غار میں گھسنا چاہو تو میں تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا۔ شہباز نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، ہم دو آدمی کیا کر لیں گے؟ میرے پاس 50 جوان ہیں جو میرے ایک اشارے پر آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے علاقے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ سبھی اندیکھی موت سے ڈرتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہیں موت سے بچتے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، مگر وہ اسے محض اتفاق سمجھتے ہیں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس غیبی قوتیں نہیں ہیں۔ وہ جسے بھی بددعا دیتا ہے اسے زہر دلوا دیتا ہے۔ میں نے اس دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا جس دن مجھے اس کی بددعا کی اطلاع ملی تھی، اور رات بستر پر بسر کرنے کی بجائے گھوڑے پر بسر کی تھی۔ میں تم سے 100% متفق ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ فرنگیوں کے ہتھ کنڈے اسی قسم کے ہیں، مگر شہباز تم بہت چالاک ہو اور مجھے یقین ہے کہ غار والا تمہارے ہی ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ شہباز کا چہرہ کسی ایسے بچے کی طرح کھل اٹھا جسے کوئی غیر متوقع خوشخبری ملی ہو۔ تم آدمیوں کی پرواہ نہ کرو، عمران کہتا رہا۔ میرے پاس بہترین قسم کے جنگجو ہیں جو کسی موقع پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرنگیوں سے کس طرح جنگ کرنی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہارا ساتھ دوں گا۔ نہیں، شہباز کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں دوست، مرد کی زبان ایک، عمران اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہوا بولا۔ شہباز اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا دوست، تم دیکھو گے کہ میں کس طرح شکرال کے لیے جان کی بازی لگاتا ہوں۔ میں اس زرغام کوہی کا بیٹا ہوں جس سے سارا شکرال تھراتا تھا۔ کراغال، مقلاق اور سرخان والے اس کے نام سے کانپتے تھے۔ تمہارے دیور کہتے ہیں کہ تم بھی صفے شکنی ثابت ہو گئے۔ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ سنجیدہ خان محتاط۔ وہ بہت احتیاط سے سارے کام کرتا ہے اور کسی دن بہت احتیاط سے مر جائے گا۔ میں نے آج تک مقلاق کے کسی سنجیدہ خان کا نام نہیں سنا۔ نہ سنا ہوگا، وہ کوئی مشہور آدمی نہیں ہے، لیکن میرے لڑکے ضرور بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ وہ صفے شکن کے بیٹے ہیں۔ اچھا دوست، اب مجھے نیند آ رہی ہے، شہباز منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لیتا ہوا بولا۔ عمران کچھ بھی نہ بولا، وہ اب خود بھی اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ ان کا بستر بھی عجیب تھا۔ فرش پر ایک پلنگ کی جگہ گھیرے ہوئے لکڑی کی 1 فٹ اونچی دیواریں کھڑی تھیں، اور ان کے درمیان میں چمڑے کے آرام دہ گدیلے پڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں یک بیک عمران کی آنکھ کھل گئی، حالانکہ کمرے میں داخل ہونے والے بہت احتیاط سے داخل ہوئے تھے۔ یہ تعداد میں 4 تھے اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور بھی موجود تھے۔ عمران اچھل کر بیٹھ گیا۔ خبردار، چپ چاپ پڑے رہو، ایک نے گرج کر کہا۔ شہباز بھی جاگ پڑا اور اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو عمران کی ہوئی تھی۔ تم تو بالکل ہی خاموش پڑے رہو، ایک آدمی نے اپنی جیب سے لوہے کا چھوٹا سا ہلکا نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے ریوالور کا رخ شہباز کے سینے کی طرف تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ شہباز آنکھیں نکال کر بولا۔ ہم اسے غار والے کے پاس لے جائیں گے، اگر تم دخل دو گے تو ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں۔ ارے یارو، کیوں ڈرتے ہو؟ عمران احمقانہ انداز میں بولا۔ کل رات کی چائے تم چاروں میں برابر تقسیم کروں گا۔ چپ رہو، شہباز دھاڑا، تم سمجھے بوجھے بغیر اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ غار والا تم لوگوں کی طرح چائے کا محتاج نہیں ہے، اسی آدمی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم اجنبیوں کو یہاں کیوں لائے ہو؟ غار والا سفید سوروں کو یہاں کیوں بلاتا ہے؟ شہباز نے گرج کر پوچھا۔ تم غار والے پر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ مالک ہے۔ ہمارا ہی ٹکڑوں پر پڑنے والا بھکاری آج ہمارا مالک بن گیا ہے۔ وہ تم جیسے خارج زدہ کتوں کا مالک ہوگا، میرا نہیں۔ میں زرغام کا بیٹا شہباز ہوں، اور میں، عمران کپواتی ہوئی آواز میں بولا، سنجیدہ خان محتاط کا بخ کے ساتھ ہی اس نے ایک کی ٹانگ پکڑ لی، اور جیسے ہی وہ جھکا، عمران نے بڑی پھرتی سے اسے دونوں ہاتھوں پر روک کر دوسروں پر اچھال دیا۔ 3 فائر بیک وقت ہوئے اور اس چوتھے آدمی کا جسم چھلنی ہو گیا۔ شہباز کے لیے بھی اتنا ہی موقع کافی تھا۔
دوسری طرف سے اس نے ان پر چھلانگ لگائی۔ اس غیر متوقع حملے نے انہیں بوکھلا دیا اور پھر ان میں سے صرف ایک کے ہاتھ میں ریوالور رہ گیا۔ اس نے عمران پر فائر کیا لیکن گولی پھوس کی چھت میں جا گھسی اور پھر اسے دوسرے فائر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عمران نے نہ صرف اس کا ریوالور چھین لیا بلکہ خود اسے سر سے اونچا کر کے اس زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کی دوسری چیخ نہ سنی جا سکی۔ دوسری طرف وہ دونوں شہباز سے لپٹے ہوئے تھے۔ عمران نے ان میں سے ایک کی ٹانگ لی اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو دوسرے کا ہوا تھا۔ پھر شہباز نے چوتھے کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اوے صفے شکن، اوے صفے شکن! وہ عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا بولا، یار تو آدمی ہے یا؟ وہ آگے بڑھ کر عمران کا بازو ٹٹولنے لگا اور پھر مسکرا کر بولا، تو بھی بڑے باپ کا معلوم ہوتا ہے بیٹا۔ نہیں، میرا باپ 4.5 فٹ کا آدمی ہے، تب پھر اس کی روح بہت بڑی ہوگی۔ ان کا کیا ہوگا؟ عمران نے لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ شہباز نے کہکا لگایا، دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، میں انہیں شارع عام پر ڈال دوں گا اور ان لاشوں کے پاس ایک ایک آدمی ڈھول بجا بجا کر کہے گا کہ انہیں زرغام کے بیٹے شہباز نے مار ڈالا ہے۔ یہ غار والے کے آدمی تھے، ان کے پاس مقدس کٹالیاں تھیں۔ ہاں ہاں، وہ کہے گا کہ زرغام کا بیٹا شہباز ان آسمانی بلاؤں سے نہیں ڈرتا جو غار والے کے قبضے میں ہے۔ ایک دن وہ اسے بھی اسی طرح مار گرا کر اس گڑھ میں پھینک دے گا جس میں مردہ مویشی پھینکے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا شہباز؟ میں دراصل اس بستی والوں کے دلوں سے غار والے کا خوف نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تمہارے مخالف ہو گئے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تم غلطی پر ہو دوست، تمہارا مقابلہ اس آدمی سے ہے جو فرنگیوں کا دوست ہے، اور تم نہیں جانتے کہ فرنگی کتنے مکار ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، پھر تمہیں بھی لومڑی کی طرح چلاک اور شیر کی طرح نڈر ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھا۔ سنو دوست، عمران اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم شجاعت کے جوہر نہ دکھاؤ، لیکن ذرا احتیاط سے۔ او صفے شکن، مجھے پیڑیاں بوجھنا نہیں آتا، صاف صاف کہہ دو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں بالکل صاف صاف کہوں گا، تم سنتے جاؤ۔ فرض کرو اگر یہ فرنگی ایک گھڑے میں آگ بھر دیں اور تم سے کہیں کہ اس میں کود جاؤ ورنہ ہم تمہیں بہادر زرغام کا بیٹا نہ سمجھیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے باپ کا نام اونچا رکھنے کے لیے ضرور کود جاؤں گا۔ ہاں ہاں، عمران نے کہکا لگایا، تب تو وہ یہی کریں گے، اور شکرال کی عورتیں دوغلے بچے، چپ رہو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اگر تم مر گئے تو یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چلاک بنو، اگر تم بھیڑیے ہو تو بھیڑ کی کھال پہن لو، شجاعت اس وقت دکھاؤ جب اس کی ضرورت ہو۔ اس طرح اگر دشمن تم سے زیادہ طاقتور ہو تب بھی تم اسے مار ڈالو گے۔ شہباز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ آؤ ہم انہیں دفن کر دیں۔ او بابا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، زمین کھودنی پڑے گی۔ تم فکر مت کرو، میں صبح ہونے سے پہلے ہی انہیں دفن کر دوں گا۔ دوسری صبح عمران وہیں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی اور دوسرے قافلے والے مقیم تھے۔ ان کا خوف اب کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ عمران نے وہاں پہنچنے میں جلدی اس لیے بھی کی تھی کہ کہیں قافلے والے بھی اس قسم کے کسی واقعے سے دوچار نہ ہوئے ہوں، جیسا کہ پچھلی رات اسے پیش آ چکا تھا، مگر اسے وہاں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ ایکسٹو کے پرانے ماتحتوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ بڑی غلط بات ہے عمران، جولیا نے کہا، تم ہمیں یہاں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے جاتے ہو۔ کیوں؟ کیا یہاں میری موجودگی ضروری ہے؟ قطعی ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، اب میں یہیں رہوں گا۔ جولیا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے کچھ دیر بعد کہا، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پھر اس نے پچھلی رات کا واقعہ بتاتے ہوئے اس پراسرار غار والے کی کہانی بھی سنائی۔ آہا، جولیا بولی، تو ہم اس سازش کے سرغنہ تک پہنچ گئے ہیں۔ غیر ملکیوں سے اس کے ربط و ضوابط کا یہی تو مطلب ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا خیال صحیح ہو، مگر تم لوگوں کی حفاظت کے لیے میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا۔ تم سب بھی خطرات سے دوچار ہو، پتہ نہیں وہ کب تم پر آ پڑیں۔ بستی والے اس پراسرار آدمی سے خوفزدہ ہیں، لہٰذا وہ اس کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر انہیں اس کا شبہ بھی ہو گیا کہ ہماری وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے تو وہ ہمیں فنا کر دینے میں کوئی وقفیہ نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں تمہارے خیال کی تائید کرتی ہوں، مگر وہ شہباز کیا بستی والوں پر اتنا بھی اثر نہیں رکھتا؟ اثر تو رکھتا ہے، لیکن وہ آسمانی بلاؤں کے خوف کے سامنے بے حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز ہی کو مار ڈالیں جس نے غار والے سے جھگڑا مول لیا ہے۔ پھر کیا صورت ہوگی؟ بس یہی کہ ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، عمران نے کہا۔ پھر لیفٹیننٹ چوہان سے بولا، ذرا بار بردار مزدوروں کو یہاں بلا لاؤ۔
کیوں، کیا اسی وقت کوچ کا ارادہ ہے؟ مجھ سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، عمران نے غصیلی آواز میں کہا، اور لیفٹیننٹ چوہان چپ چاپ چلا گیا۔ اب یہاں پہنچ کر ان میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ عمران کے حکم سے سرتابی کر سکتے۔ وہ انہیں جس طرح چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ تنویر بھی اس کے مقابلے میں ہر درجہ بجا سا رہتا تھا۔ یہاں پہنچ جانے کے بعد اس نے پھر عمران سے الجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بار بردار مزدور آ گئے اور عمران نے ان کے سربرو سے کہا، اب وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے تم لوگ یہاں کی فضا سے مرعوب نہیں ہوئے ہوگے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں جناب، اور یہ تو وقت آنے ہی پر آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ ہم مرعوب ہوئے ہیں یا نہیں۔ سنو، اگر ایسا کوئی وقت آیا تو تم انہیں بہت آسانی سے شکست دے سکو گے۔ ان لوگوں میں منظم طور پر جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جب بھی آئیں گے بھیبرے ہوئے بھیڑیوں کی طرح تم پر آئیں گے۔ اس وقت اگر ایک ذرا سا ٹھنڈا دماغ رکھا جائے تو منٹوں میں ان کی ایک پوری ریجیمنٹ صاف کی جا سکتی ہے۔ کیا سمجھے؟ سمجھ گئے جناب، بس اسی لیے بلایا تھا، اب تم لوگ جا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد جولیا نے حیرت سے کہا، تم ان مزدوروں کو لڑاؤ گے؟ ہاں، کیا کروں جب انہیں لڑنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بہترین قسم کے تربیت یافتہ فوجی ہیں۔ او نہیں۔ پھر عمران ڈینی ولسن کے پاس آیا اور اسے بھی خطرات سے آگاہ کرتا ہوا بولا، وہ سردار جو ہمیں یہاں لایا ہے ہمارا دوست ہی ہے، مگر ایک دوسرا سردار جو اس سے زیادہ طاقتور ہے یہاں ہماری موجودگی پسند نہیں کرتا، اور واضح رہے کہ وہ لڑکی جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں اسی سردار کے قبضے میں ہے، لہذا تمہارے شکاریوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وہ تیار ہی ہیں ماسٹر عمران، لیکن اس وجہ سے کچھ بددل سے ہو گئے ہیں کہ یہاں کے باشندوں کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ڈینی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا وہ یہاں کے باشندوں سے رشتہ قائم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس اجنبیت سے اکتا گئے ہیں۔ اکتاہٹ اور چیزیں، لیکن انہیں خائف نہ ہونا چاہیے۔ وہ خائف نہیں ہے ماسٹر، آپ مطمئن رہیے، جب بھی ضرورت پڑی وہ آخری سانسوں تک لڑیں گے۔ بس ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور پھر اسی چھولداری میں واپس آ گیا جہاں جولیا مقیم تھی۔ کیوں؟ جولیا نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ اہم کچھ نہیں، تم بتاؤ ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ میں نے اس پر ایس2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی جواب نہ ملا، جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، جولیا نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اسی صندوق میں ہے جس میں تم نے رکھا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر نکال کر بریک زیرو سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا، اور پھر یکبیک اسے ایک خیال آیا، کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو اور پچھلی رات کا واقعہ اسی کی بنا پر نہ ظہور پذیر ہوا ہو۔ کیوں؟ جولیا اسے شبہ کی نظر سے دیکھتے ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ بات بات پر اس کے احکامات کا محتاج رہوں۔ میری کھوپڑی سیکنڈ ہینڈ ہی صحیح لیکن چل جاتی ہے، تم فکر مت کرو۔ تم آخر اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ہی ایکس2 ہو؟ جولیا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا تم نے ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز نہیں سنی تھی؟ کیا تم نے وہ لاش نہیں دیکھی تھی؟ جولیا کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں پھر اسی قسم کے الجھن کے آثار نظر آنے لگے تھے جیسے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دے گی۔ عمران کو بلیک زیرو کی فکر تھی، اس لیے اس نے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ پھر وہ چھولداری سے باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لیفٹیننٹ چوہان بھوکلایا ہے وہ اندر داخل ہوا، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ ہنس پڑا۔ یار عمران صاحب، مزہ آ گیا، یعنی تنویر کو کچھ عورتوں نے گھیر لیا ہے اور اس کا دم نکلا جا رہا ہے۔ بھائی جولیا، اس وقت تو تم اس کی صورت ضرور دیکھ لو تاکہ کچھ دنوں تک تو سکون سے زندگی بسر کر سکو۔ جولیا مسکراتی ہوئی اٹھی اور عمران بھی باہر نکل آیا۔ حقیقتاً اسے 6 شکراری لڑکیوں نے گھیر رکھا تھا اور تنویر کا چہرہ ہوا ہو رہا تھا۔ اے تمہارا مقدر تنویر راجہ، عمران دانت پر دانت جما کر بولا، مگر تم مرے کیوں جا رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تنویر ہکلایا۔ لڑکیاں دراصل اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں سر کے بل کھڑا ہو کر دکھائے، شاید ان کا خیال تھا کہ اس قافلے کا ہر آدمی سرکس والوں کی طرح کرتب دکھا سکتا ہے۔ ارے تنویر راجہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سر کے بل کھڑے ہو کر دکھاؤ، اور پچھلی رات تم نے اپنے کرتب کیوں نہیں دکھائے تھے؟ ارے باپ رے، تنویر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے ان سے میرا پیچھا چھڑاؤ۔ ارے مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ دخل دوں، تم تو بڑے حسن پرست ہو تنویر راجہ، اور مجھے ان میں ایک بھی بدصورت نظر نہیں آتی۔ یار عمران پیارے، انہیں سمجھاؤ۔
अगर उनका कोई मर्द इधर आ निकला तो मेरा क्या हाशर होगा। अरे तनवीर मियाँ, ये खुद ही मर्द भी हो जाती हैं। हिम्मत हो तो इनमें से किसी को आंख मार कर देखो, तुम तो आंख मारने के भी माहिर हो। इमरान भाई, तनवीर गगयाया, क्योंकि अब उन लड़कियों ने उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, अपना कान पकड़कर कहो कि आइंदा इमरान से नहीं अकड़ूंगा। तनवीर ने अपना कान पकड़कर कहा, आइंदा इमरान से नहीं अकड़ूंगा। उसकी आवाज में बेबसी और घबराहट थी। फिर इमरान ने उन्हें समझा बुझाकर बदक वहां से हटाया। बदक यूं कि खुद उसे तनवीर के ओर सर के बल खड़ा होना पड़ा था। जूलिया बेतहाशा तनवीर का मजाक उड़ा रही थी। मैं समझ ही नहीं सका कि यहाँ की औरतें किस किस्म की हैं। चौहान बोला, तुम्हें याद होगा राह में उस बूढ़े ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारी औरतें महफूज रहेंगी, लेकिन मर्द चुन चुन कर मार डाले जाएंगे। उसने ठीक ही कहा था। औरतें हकीकतन बहुत शौक हैं, लेकिन जिनसियत ज़्यादा नहीं है। उनके इस रवैये पर कम से कम मेरे साथी यकीनन गलत फहमी में मुब्तला हो सकते हैं। और फिर मर्द अमूमन गलत फहमी में मुब्तला होता ही कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर बैठता है जिसकी बिना पर कायदे की रूह से उस पर सैंडीली टूटनी चाहिए। लेकिन अपनी तरफ की औरतें सचमुच मोहब्बत शुरू कर देती हैं। खैर हाँ, तो अगर तुम में से किसी में भी दम हो तो हो जाए गलत फहमी में मुब्तला। कफन दफन का जिम्मा मैं लेता हूँ। एक बार फिर कान खोलकर सुन लो कि अगर किसी ने भी कोई गलत कदम उठाया तो वो पूरे काफिले की मौत का जिम्मेदार होगा। कोई कुछ ना बोला और वो सब मुंतशिर हो गए। अब शाम के सर्कस के शो के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन इमरान सिर्फ ब्लैक जीरो के मुतालिक सोच रहा था। उसने इस वक्त से शाम तक तकरीबन बार बार उससे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। शाम होते ही शहबाज भी आ गया, लेकिन हमेशा की तरह इस वक्त भी उसका चेहरा पुरसुकून नजर ही आ रहा था और आंखों में भी वही उदास उदासी कैफियत थी। इमरान ने उससे कहा, सरदार शहबाज, मेरा एक आदमी कल से गायब है, कहीं उसे गार वाले ही के पास न पहुंचा दिया गया हो। मुमकिन है, शहबाज ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद खामोश रहकर बोला, तुम आज बेकार इंतजार कर रहे हो। क्यों? आज बस्ती का कोई खारिशदा कुत्ता भी सर्कस देखने नहीं आएगा। बस्ती वालों को उसका इल्म हो गया है कि गार वाला इस सरजमीन पर सर्कस वालों का वजूद पसंद नहीं करता। फिर क्या होगा? अपने आदमियों से कहो हर वक्त तैयार रहें। वो तो हर वक्त तैयार रहेंगे, तुम उसकी फिक्र ना करो दोस्त। और अब मैं यहीं रहूंगा, शहबाज ने कहा। अगर उस कमीने के आदमियों ने हमला किया तो? ठहरो दोस्त, इमरान हाथ उठाकर बोला, मुझे ये बताओ कि शकराल की कितनी बस्तियां उसके साथ हैं? एक भी नहीं, सब उससे नफरत करते हैं, लेकिन आसमानी बलाओं से डरते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि क्या शकराल की बस्तियां किसी जंग में भी उसका साथ दे सकेंगी या नहीं? अगर वो आसमानी बलाओं की धमकियां दे तो ऐसा भी मुमकिन है, शहबाज बोला। लेकिन मेरी सुनो, शकराल क्या अगर सारी दुनिया भी उसके साथ हो तो जरगाम के बेटे का हाथ उसके खिलाफ ही उठेगा। वो तो ठीक है दिलेर सरदार, मगर इमरान किसी सोच में पड़ गया। पिछली रात तुमने क्या कहा था? दफतन, शहबाज गुस्सेली आवाज में बुलाया। मैंने कहा था कि मेरे आदमी तुम्हारे साथ हैं। फिर अब तुम बुज़दिलों की तरह सोच में क्यों डूबने लगे हो? जरगाम के बेटे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। गार वाले के साथ फिरंगियों की अकल है, इसलिए मैं अपनी उस अकल को आवाज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो फिरंगियों के अकल का मुकाबला कर सके। जल्दी आवाज दे चुको। मैं इस बस्ती के पागल आदमियों की शक्लें देर तक नहीं देखना चाहता। मैं नहीं समझा इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेरी नहीं सुनते। मैं अपनी छाती पर हाथ मारकर कहता हूँ कि मैं उस कमीने को बद्दुआओं के बावजूद भी जिंदा हूँ। तुम भी उससे ना डरो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते। तुम उन्हें पागल ना कहोगे तो और क्या कहोगे? अच्छा तो आओ अब सुनो। मेरे पास 75 ऐसे आदमी हैं जो पूरी कुव्वत से किसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ओह, फिर हमें कतई देर न करनी चाहिए, शहबाज ने कहा। हम सीधे गारों पर जा चढ़ें। बिल्कुल ठीक, मगर तुम्हारे साथ सिर्फ 3 घोड़े हैं, और वो भी बिल्कुल बेकार, इमरान सर हिलाकर बोला। वो सर्कस के घोड़े हैं, सवारी के नहीं। फायरों की आवाज सुनकर उनका दम ही निकल जाएगा। 75 घोड़े। शहबाज खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं इंतजाम करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मगर उसके लिए हमें रात गए तक यहाँ ठहरना पड़ेगा। मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, इमरान ने कहा। अरे तुम नहीं समझे, वो आहिस्ता से बोला। उसकी उदास आंखें चमकने लगी थीं और होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे इस अंदाज में खामोश रहा जैसे हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला,
میں ان پاگلوں کے لیے آسمانی بلا بن جاؤں گا جو اس کمینے سے ڈرتے ہیں۔ اب تم مجھے پیلیاں بجھانے لگے ہو؟ عمران نے اکتا کر بولا۔ سنو، میں ان سبوں کے استبل خالی کرا دوں گا، وہ گھوڑے بھی ساتھ لے چلوں گا جن کی ضرورت نہ ہو۔ بہت اچھے، عمران نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ٹیکا لگایا۔ ہاں، اب تمہاری عقل بھی فرنگیوں کی عقل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ تو سوچو اگر اس سے پہلے ہی ہم پر حملہ ہو گیا تو۔ شہباز پھر سوچ میں پڑ گیا۔ عمران بھی خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شہباز بولا، اچھا تو سنو، تم اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ تیار ہو جائیں، اندھیرا ہوتے ہی میں انہیں ایک محفوظ مقام پر لے جاؤں گا، مگر تمہارے ساتھ 4 عورتیں بھی ہیں، تم انہیں میرے مکان میں چھوڑ سکتے ہو۔ کیا وہ وہاں محفوظ رہیں گی؟ قطعی محفوظ رہیں گی، یہاں عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پھر ان عورتوں کے ساتھ کسی مرد کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں ہاں چھوڑ دو، لیکن اس سے دوبارہ ملاقات وہیں ہو سکے گی دوسری دنیا میں۔ شاید عورتیں تنہا رہنے پر تیار نہ ہو، تب پھر ان سے کہو کہ ایک دوسرے کو گولی مار دیں، کیوں نہ انہیں بھی ساتھ لے چلیں؟ ضرور لے جاؤ، لیکن اس صورت میں زرغام کا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے ایسے موقعوں میں عورتوں کو ساتھ لیے پھرنا ہم شکرالیوں کے لیے کتنی بڑی گالی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہے؟ سنجیدہ خان محتاط کے بیٹے، تم باتوں میں بہت وقت برباد کرتے ہو۔ ٹھہرو دوست، تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم دے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ عمران سیدھا جولیا کی چھولداری میں آیا اور اسے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد بولا، مناسب یہ ہے کہ تم ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ شہباز کے مکان میں قیام کرو۔ یہ ناممکن ہے، ضد نہ کرو ورنہ تمہارے انجام پر مجھے بھی افسوس ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ ہم اتنی آسانی سے شکرال میں داخل ہو سکیں گے تو میں اتنا لمبا چوڑا ڈھونگ کبھی نہ رچاتا، یعنی مطلب یہ کہ عورتوں کو ساتھ نہ لاتا، مگر اب بہتری اسی میں ہے کہ میرے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ کبھی نہیں، جولیا پاگلوں کی طرح بولی، تم لڑکیوں کو وہاں بھیج دو، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تم مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، میں X2 کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دوں گی، البتہ تم مجھے گولی مار دو جیسا کہ اس وحشی نے کہا ہے۔ تمہاری وجہ سے حالات پیچیدہ ہو جائیں گے، عمران مایوسانہ انداز میں بولا۔ میں صرف اس وجہ سے تمہیں ان لڑکیوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا تھا کہ تم انہیں اپنے کنٹرول میں رکھو۔ ہم انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ تم ان لڑکیوں کے لیے مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ جولیا نے شکایت آمیز اور محبوبانہ انداز میں کہا۔ ارے باپ رے، عمران نے اردو میں کہا اور پھر انگریزی میں بولا، تم ایک ذمہ دار آفیسر ہو جولیا، اس سفر میں ضرور مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے مقابلے میں میری حیثیت بھی وہی ہوگی جو دوسروں کی ہے، لہٰذا تمہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ تم اگر اس کا اعتراف کر لو کہ تم ہی X2 ہو تو شاید میں اس پر تیار بھی ہو جاؤں۔ میں ایک غلط بات کا اعتراف کیسے کر لوں؟ خیر اگر تم اس پر تیار نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ اس کی چھول داڑھی سے نکل کر ڈینی کی طرف چلا گیا۔ جولیا کسی نہ کسی طرح عمران کی تجویز سے متفق ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں دوسری جگہ کیوں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جولیا کے ساتھ اس نے ایک محدود دائرہ عمل کا ٹرانسمیٹر بھی رہنے دیا جو 50 یا 60 میل کے فاصلے کے لیے لازمی طور پر کارآمد تھا۔ شہباز کی پیشن گوئی غلط نہیں ثابت ہوئی۔ آج ایک آدمی بھی سرکس دیکھنے کے لیے ادھر نہیں آیا۔ بہرحال شہباز کچھ غیر مطمئن سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی رات کو ہم گھوڑوں کے لیے نکلیں گے، اس نے عمران سے کہا۔ خیر، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے ہی آسمانی بلاؤں سے ڈرنے والوں نے زمین پر تباہی پھیلا دی تو کیا ہوگا؟ نہیں، تم بے فکر رہو، اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شہباز تمہاری آنکھوں سے بے اطمینانی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہوگی، خاموش بیٹھو، شہباز جھلا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر عمران نے ڈینی سے مشورہ کیا اور ڈینی نے اسے رائے دی کہ آدھی رات کے انتظار میں مطمئن نہ بیٹھنا چاہیے۔ ویسے تو میرے آدمی تیار ہی ہیں، لیکن اگر وہ لوگ اچانک ہی آ پڑے تو تھوڑی بہت بد نظمی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یقینی بات ہے، مگر ماسٹر عمران، میں نے بار بردار مزدوروں کے پاس ہلکی مشین گنیں دیکھی ہیں، ڈینی نے حیرت سے کہا۔ وہ پیشہ ور مزدور نہیں ہے ڈینی، عمران نے جواب دیا، بلکہ بہت ہی تجربہ کار قسم کے فوجی ہیں۔ وہ تمہارے شکاریوں سے کسی ذرا بھی کم ثابت نہیں ہوں گے۔ آپ نے پہلے اس کا تذکرہ نہیں کیا ماسٹر؟ بھول گیا ہوں گا ڈینی۔ آپ بھول گئے ہوں گے؟ ڈینی نے کہکا لگایا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ آپ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ دفعتاً انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈینی نے جھپٹ کر رائفل اٹھا لی۔ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔
तकरीबन सभी छोलदारियों से निकल आए थे। आने वाला करीब आता जा रहा था और रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही थी। शहबाज, शहबाज, आने वाले ने आवाज़ दी। ये कोई शकराली ही था। कौन है? दाराब। इमरान ने शहबाज की आवाज़ सुनी। शहबाज, करीब आओ, आने वाले ने कहा। इमरान भी तेजी से आवाज़ की तरफ बढ़ा। वो आने वाले का चेहरा नहीं देख सका था क्योंकि वहाँ अंधेरा था। फिर शायद इमरान और शहबाज साथ ही आने वाले के करीब पहुँचे। शहबाज, आने वाले ने आहिस्ता से कहा। क्या खबर है दाराब? शहबाज ने पूछा। खबर अच्छी नहीं है। 3 आदमी कटारियाँ दिखा दिखाकर बस्ती वालों से कहते फिर रहे हैं कि अगर उन्होंने सर्कस वालों में से एक एक को चुनकर कत्ल ना कर दिया तो जमीन फटेगी और पूरी बस्ती उसमें समा जाएगी। फिर वो लोग क्या बकते हैं? फील्ड जोर तैयार हो गया है और वो 150 सवारों समेत यहाँ पहुँच जाएगा। ओह, उस कफन चोर की मौत उसे आवाज़ दे रही है। मैं साफ सुन रहा हूँ। और सुनो, गार वाले ने 4 फिरंगियों को भी भेजा है। वो उनकी मदद करेंगे। सफ़े शकन, शहबाज ने इमरान को आवाज़ दी। मैं यहीं मौजूद हूँ, इमरान आहिस्ता से बोला। तुमने सुना? हाँ, मैंने सुन लिया। तुम फिक्र न करो और उन फरंगियों की भी परवाह ना करो। तुम बहादुर जरगाम के बेटे हो और मेरा नाम सफ़े शकन है। मगर आने वाले ने कहा, उन फिरंगियों के पास ऐसी गनें हैं जो रुके बगैर गोलियां ही बरसाती रहती हैं। ओह, आने दो, शहबाज गुस्सेली आवाज़ में बोला। मुझे खुशी है कि फिलजोर उन्हें ला रहा है। मैं देखूंगा कि उसने कितनी तरक्की की है। वो किस रास्ते से आएंगे ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। वो बहुत राजदारी से काम ले रहे हैं। उन्हें इल्म है कि तुम सर्कस वालों की मदद करोगे। आने दो उस वल्दुर हराम को। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ अपनी कब्र में जा उठेगी। आने दो। मगर तुम क्या मेरे साथ हो? अगर ना होता तो यहाँ क्यों आता? आने वाले ने कहा। ये फिलजोर पैदाइशी चोर है, शहबाज ने इमरान के शाने पर हाथ रखकर कहा। इतनी आहिस्तगी से आएगा कि हमें कानों कान खबर ना होगी। अब तुम अपनी इस अकल को आवाज़ दो जो फिरंगियों से टकराने का दावा रखती है। मैं आवाज़ दे चुका हूँ, इमरान ने कहा। उन्होंने अपनी छूलदारियाँ एक मस्त जगह पर नस्ब की थीं और उसके 3 तरफ ढलवाने थीं। इमरान ने पहले ही कुछ सोच समझकर इस जगह पर आड़ डाला था। उसने छूलदारियाँ ज्यों की त्यों रहने दी। उनमें चिराग जलते रहे, लेकिन उसके सारे आदमी असला संभाल कर ढलवालों में रह गए थे। हल्की मशीन गनों का दस्ता 8 आदमियों पर मुश्तमिल था। उन्हें ढलवान के दूसरी तरफ एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा दिया गया, जहां से वो तकरीबन चारों तरफ मार कर सकते थे। ये सब कुछ 20 मिनट के अंदर ही अंदर हो गया। ओ सफ़े शिकन, शहबाज उसका बाजू पकड़कर गर्मजोशी से दबाता हुआ बोला। तुम वाकई देसी ही अकल रखते हो, मगर उस दिन जब मैंने तुम्हें घेरा था तुम चूहे क्यों बन गए थे? हम ख्वा मख्वा किसी से नहीं उलझते, जरगाम के बेटे, इमरान ने पुरवकार आवाज में कहा। अगर हम देखते कि तुम जबरदस्ती पर आमादा हो तो बड़ी खून रेस जंग होती और तुम हमारे किसी जानवर को भी जिंदा ना ला सकते। तुम देख ही रहे हो कि हमारे पास 8 मशीन गनें भी हैं। तुम बहादुर भी हो और पुरस्कार भी, शहबाज ने आहिस्ता से कहा। लेकिन क्या तुम्हें उस आदमी दाराब पर एतमाद है? वो भी जरगाम ही का बेटा है। हालांकि हमारी माएँ अलग अलग थीं। शकराल में एक बाप के बेटे आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते, खवा उन पर आसमानी बलाएं ही क्यों न टूट पड़े। फिर उन्होंने घोड़ों के टाबों की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें अचानक हवा के झोंके के साथ आई थीं और फिर वह वही पहले का सन्नाटा छा गया था। ओहो, शहबाज मुस्लिमाना अंदाज में बोला। फिलजोर आज तो मर्दों की तरह आ रहा है। मैं अब यहाँ इस तरह छुपकर नहीं लड़ूंगा। मेरा घोड़ा तुमने कहाँ छोड़ा है? जरगाम के बेटे, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अगर उनके पास एक भी फिरंगी है तो वो उन्हें इस तरह एलानिया नहीं आने देगा। कहीं यह भी उनकी कोई चाल ना हो। शहबाज कुछ ना बोला। इमरान ने फिर कहा, उस वक्त तक ठहरो जब तक कि वो सामने ना आ जाएं। अच्छा, वही करूँगा जो तुम कहोगे। थोड़ी देर बाद हवा के झोंके के साथ ऐसी ही आवाज़ें आईं जैसे बहुत दूर हजारों घोड़े तूफान की सी रफ्तार से दौड़ रहे हों, और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। बिल्कुल धोखा है शहबाज, इमरान ने आहिस्ता से कहा। क्या तुम आवाज़ों का रुख नहीं महसूस कर रहे? ये सामने से आ रही हैं। ये तो उधर से आती हुई मालूम होती हैं जिधर गार वाला रहता है। कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि हमला सामने से हरगिज ना होगा। तो फिर हमें रुख बदलना चाहिए, शहबाज बोला। नहीं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं। चट्टान के ऊपर वाला दस्ता चारों तरफ की खबर ले सकेगा, तुम मुतमईन रहो। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि शायद हमें तकलीफ ही ना उठानी पड़े। वो कैसे? ऊपर 8 मशीन गनें हैं, इमरान चट्टान की तरफ हाथ उठाकर बोला। और ठीक उसी वक्त ऊपर मशीन गनें केके लगाने लगीं।
تم نے دیکھا؟ عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سامنے سے کبھی نہ آئیں گے۔ پھر اس نے نشیب میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک اشارہ نشر کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فی الحال جہاں ہیں وہیں رہیں۔ چٹان کے پیچھے سے شور بلند ہونے لگا تھا اور مشین گنیں برابر کے لگا رہی تھیں۔ دوسری طرف سے بھی شاید فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوہ مجھے جانے دو صفِ شکن، شہباز اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، عمران نے سخت لہجے میں کہا، تم کھیل بگاڑ دو گے۔ اوے اپنا لہجہ ٹھیک کرو سنجیدہ خان کے بیٹے، ورنہ پیارے بھائی میں استدعا کرتا ہوں کہ اس وقت میرے کہنے کے خلاف نہ کرو۔ تم شیر کے بچے ہو مگر لومڑی کی طرح چلاک بھی بنو۔ شہباز ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، مگر وہ بڑی شدت سے بے چین تھا۔ چٹان کے اوپر سے عمران کو روشنی کا اشارہ ملا۔ وہ بھاگ رہے ہیں، اس نے شہباز سے کہا۔ ان کے پاؤں کھڑ گئے ہیں، لیکن ٹھیک اسی وقت چھولداریوں سے شعلے بلند ہونے لگے۔ ڈینی، صفدر چوہان، چلو! عمران چیخا اور اس کی رائفل آگ برسانے لگی۔ وہ فائر کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں۔ ڈینی، صفدر چوہان، چلو! عمران چیخا اور اس کی رائفل آگ برسانے لگی۔ وہ فائر کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں۔ اندھیری رات کا سناٹا فائروں کی گونج اور زخمیوں کی چیخوں سے چھلنی ہونے لگا۔ شہباز اور عمران ساتھ ہی بڑھ رہے تھے۔ جن دو مشین گنوں کی اطلاع داراب نے دی تھی وہ ادھر گرج رہی تھیں۔ ہم چاروں طرف سے گر گئے ہیں، عمران بڑبڑایا۔ شہباز بڑی تندہی سے فائر کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے عمران کی بڑبڑاہٹ سنی ہی نہ ہو۔ اوپر پہنچ کر وہ دیوانہ وار جلتی ہوئی چھولداریوں کی طرف بڑھتا رہا۔ عمران نے اسے آوازیں بھی دی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ کسی مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ ہنگامہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ عمران کے ساتھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اب بھی فائر کر رہے تھے۔ ساری چھولداریاں جل کر خاک ہو چکی تھیں اور چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے مشعلیں روشن کرائیں اور ان لاشوں میں اپنے آدمی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اسے شہباز نظر آیا جو ایک لاش کے سینے پر سوار چاقو سے اس کی گردن الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ شہباز نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور عمران چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کسی آدمی کا چہرہ نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اسے کسی بھی صورت سے آدمی نہیں کہا جا سکتا، یا پھر عمران نے آج تک اتنی درندگی کسی آدمی کے چہرے پر دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانت باہر نکل پڑ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس لاش کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ رہا ہو۔ یہ فیل زور ہے، اس نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا۔ میں اس کا سر کاٹ کر بستی میں لے جاؤں گا۔ میں انہیں دکھاؤں گا کہاں ہیں وہ آسمانی بلائیں اور وہ کس پر نازل ہوئیں۔ ہا ہا! داراب بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شہباز نے لاش سے سر الگ کر لیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر لٹکائے ہوئے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ داراب بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر عمران نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ دوسری صبح خوشگوار نہیں تھی کیونکہ ان کے گرد لاشیں ہی لاشیں تھیں اور وہ بھی اپنے 5 آدمی کھو چکے تھے۔ ان لاشوں میں 2 سفید فاموں کی لاشیں بھی نظر آئیں اور 2 ہلکی مشین گنیں بھی ان کے ہاتھ لگیں۔ حملہ آوروں کے تقریباً 70 آدمی کھیل رہے تھے۔ 10 آدمی زخمی تھے جو اس وقت بھی وہیں پڑے کبھی کراتے تھے اور کبھی غار والے کو گالیاں دینے لگتے تھے، لیکن ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے۔ پھر اس وقت شاید 8 بجے تھے جب ایک بار پھر انہیں بڑی جلدی میں بڑھنے مارنے کے لیے تیار ہونا پڑا، کیونکہ وہ لاتعداد گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد متحد رہ گئے کیونکہ انہیں بے شمار ایسے گھوڑے نظر آئے جن پر سوار نہیں تھے، لیکن کچھ پر ذہنیں موجود تھیں۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھے، مگر پھر عمران نے کہا کہ ان گھوڑوں کو گھیر کر پکڑو۔ اتنے میں 3-4 سوار بھی نظر آئے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوائی فائر کر رہے تھے۔ وہ جلدی پہچان لیے گئے کیونکہ ان میں شہباز بھی تھا۔ گھوڑے گھیر گھیر کر پکڑے گئے۔ شہباز کے ساتھ ایک تو درا بھی تھا اور 3 آدمی اور بھی تھے۔ وہ تعاون زدہ چوہوں کی طرح اپنے گھروں سے نکل نکل کر بھاگ رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ بس فیل زور کا سر ایک اونچے بانس پر رکھ کر اسے زمین میں گاڑ آیا ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح کہکا لگایا اور اس کے ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ وہ اپنے گرد پڑی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ان زخمیوں کی طرف بھی توجہ نہیں دی جو انہیں دیکھ کر اور زیادہ کرانے لگے تھے۔ میں نے ابھی ابھی 3 کٹال والوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور ان کے گھوڑے انہی گھوڑوں میں موجود ہیں، شہباز نے کہا۔ پھر آدمیوں سے بولا، ان گھوڑوں کو ادھر لاؤ۔
میں ان 2 سفید لاشوں کو ان پر باندھ کر غار والے کے لیے تحفہ روانہ کروں گا تاکہ وہ ہمیں فنا کر دینے کے لیے دوسری آسمانی بلائیں بھیجے۔ عمران خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، حالانکہ یہ حکمت عملی کے خلاف تھا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ اس اسٹیج پر وہ شہباز کو اس کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنا پابند بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھی گھوڑے تلاش کر کے لائے اور ان دونوں سفید خاموں کی لاشیں ان پر باندھ دی گئیں۔ شہباز اس طرح کے لگا رہا تھا جیسے اس کے اس مذاق پر غار والا خود کو بیوقوف محسوس کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کے سارے ساتھی بھی شہباز کے لائے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ گئے اور پھر ان کی ٹاپوں کی دھمک سے زمین تھرانے لگی۔ اب عمران بڑی آزادی سے اپنا ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر چڑھے ہوئے تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد جولیا اور تینوں لڑکیوں کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ جولیا نے اسے بتایا کہ کچھ لوگ مکان میں گھس آئے تھے لیکن انہیں ہاتھ لگائے بغیر واپس چلے گئے، لیکن وہ چاروں بری طرح خوفزدہ تھیں۔ جولیا نے بتایا کہ تینوں لڑکیاں زیادہ تر روتی اور عمران کو گالیاں دیتی رہتی ہیں۔ عمران نے جواب میں کہا کہ ایک دن دنیا کی ساری عورتیں اسے گالیاں دیں گی کیونکہ وہ ایک ایسا محل تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو مچھر مار ہونے کی بجائے عورت مار ہو۔ شہباز نے عمران سے کہا، تمہارے پاس کتنا اور کس قسم کا سامان ہے؟ اب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ غار والے کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں گے۔ مگر عمران تھوڑے توقف کے ساتھ بولا، ہاں تمہاری بستی والے تو شاید اب اس کا ساتھ دینے کی ہمت نہ کریں، لیکن دوسری بستیوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میری بستی کے علاوہ ایسی 5 بستیاں اور بھی ہیں جہاں غار والوں کی پہنچ بہت جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نزدیک ہیں، مگر ان 5 بستیوں میں میں نے اپنے آدمی بھی رات ہی بھیج دیے تھے۔ اگر انہوں نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ سب اس سے بیزار ہیں، وہ سارے شکرال کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ عمران پھر خاموش ہو گیا۔ ان کے گھوڑے بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے اور حد نظر تک بھوری سنگلاخ زمین پھیلی ہوئی تھی۔ دفتن ہیڈ فون سے جولیا کی آواز آئی، عمران عمران۔ یس جولیا، یہاں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شاید وہ غار والا اب خود ہی نکل آیا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 200 سوار ہیں اور وہ اس مکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس مکان میں؟ جس میں ہم لوگ مقیم ہیں۔ بستی والے انہیں مکان میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ہم فوراً واپس ہو رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر جیسے ہی شہباز کو یہ معلوم ہوا اس نے اپنے گھوڑا موڑ کر دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ جلدی جلدی، شہباز چیخ رہا تھا، جتنی جلدی ممکن ہو چلو۔ عمران نے بھی چیخ کر یہی کہا اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنگلاخ زمین پر بجتی رہیں۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ گئے۔ شہباز کے گھوڑے کے پیر تو زمین پر لگتے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے، وہ سب کے آگے تھا۔ اس افراتفری میں ٹرانسمیٹر عمران کے گھوڑے سے گر گیا۔ اگر اس نے بڑی پھرتی سے ہیڈ فون نہ اتار پھینکا ہوتا تو شاید وہ بھی جھونک میں نیچے چلا گیا ہوتا۔ اس وقت اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ اس کا انجام دیکھنے کے لیے مڑ بھی سکتا۔ وہ اب تک محض ٹرانسمیٹر کی حفاظت ہی کے خیال سے گھوڑے کی رفتار کے معاملے میں محتاط رہا تھا، مگر اب اس کا گھوڑا بھی شہباز ہی کے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ 200 میں سے 2 بھی نہیں بچیں گے، شہباز چیخ رہا تھا۔ بڑھو، اپنے گھوڑوں کو سست نہ ہونے دو، بستی والے ہمارے ہی لیے ان سے بھڑ گئے ہیں۔ شاید وہ مختصر سے مختصر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بستی میں داخل ہوئے اور شاید پہلا فائر شہباز ہی نے کیا۔ ویسے وہ دور ہی سے فائروں کی آوازیں سنتے آئے تھے۔ یہاں کافی کشت و خون ہوا تھا، لیکن حملہ آور ابھی تک شہباز کے مکان میں گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بستی والوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کے نعرے لگائے اور ایک بار پھر بہت شور و غور سے جنگ شروع ہو گئی۔ شہباز تو بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور دائیں ہاتھ میں خنجر۔ گھوڑے کی باگ اس نے چھوڑ دی تھی، ریوالور شاید خالی ہو چکا تھا۔ فائر اب ویسے بھی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ جنگ تو مغلوبہ تھی، فریقین ایک دوسرے سے بھڑ گئے تھے۔ اب یا تو تلواریں چل رہی تھی یا خنجر۔ عمران کے ساتھی فوجیوں نے کلاڑیاں سنبھال لی تھیں اور جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ دفتن عمران نے ڈینی کو آواز دی کہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر مجمع سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ڈینی سمجھ گیا کہ عمران کیا چاہتا ہے۔ وہ اپنے 11 شکاریوں کو ایک طرف نکال لے گیا اور اس طرف سے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا جہاں سے حملہ آور شہباز کے مکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتفاق سے پوزیشن لینے کے لیے انہیں ایک مناسب جگہ بھی مل گئی اور انہوں نے بڑی تیزی سے حملہ آور پر باڑ ماری۔ دوسری طرف سے عمران نے اپنے فوجیوں کو بڑھایا، وہ بڑی تیزی سے کلاڑیاں چلا رہے تھے۔ عمران انہیں اس راستے کے لیے رکاوٹ بنانا چاہتا تھا جدھر سے حملہ آوروں کے پسپا ہونے کا امکان تھا۔ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا،
जैसे ही डैनी के शिकारियों ने तीसरी बाढ़ पर बार मारी, हमलावरों के पैर उखड़ गए। उधर इमरान ने तीर बरदार फौजियों को आगे बढ़ाया। चौथी बार मारने में डैनी के शिकारियों ने देर नहीं की और फिर दिलेर फौजियों ने भागने वालों को कुल्हाड़ियों पर रख लिया। वो घोड़ों से गिरते और चीख चीख कर घार वाले को गालियां देते। शहबाज का केका उनकी आवाजों से भी ऊंचा जाता। जरा ही देर में नक्शा बदल गया, लेकिन शहबाज के चीखने के बावजूद भी बस्ती वाले भागने वालों का ताकुब करके उन पर फायर करते रहे। इमरान और उसके साथियों ने हाथ रोक लिए। भगोड़ों को मत मारो, भगोड़ों को मत मारो, शहबाज चीखता रहा, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। बस्ती वाले पसपा होने वालों पर बराबर फायर करते रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों ही नजरों से ओझल हो गए। अलबत्ता घोड़ों की टापों और फायरों की आवाजें वो अभी सुन रहे थे। शहबाज दीवानों की तरह लाशें उलटता पुलटता फिर रहा था। इमरान सीधा उसके मकान में घुसता चला गया। 2 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं और तीसरी जूलिया से लिपटी हुई बुरी तरह कांप रही थी। इमरान को देखते ही वो भी एक तरफ लुढ़क गई। जूलिया, इमरान उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, क्या हाल है? वो भाग गए। जूलिया कुछ न बोली। उसने दोनों हाथों से इमरान का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी पूरी कुव्वत से खींच रही थी। फिर दफतन उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और इमरान ने बेआइस्तगी उसे फर्श पर डाल दिया। वो भी तीनों लड़कियों की तरह बेहोश हो गई थी। वो निकल गया। दफतन शहबाज तूफान की तरह अंदर घुसता हुआ बोला, उसकी लाश उनमें नहीं है। क्या तुमने उसे देखा था? इमरान ने पूछा। नहीं, वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। तब फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो उन लोगों के साथ यहाँ आया था? पता नहीं, शहबाज ने कहा और फिर वो बेहोश लड़कियों की तरफ देखकर बोला, क्या ये मर गई? नहीं, बेहोश हो गई हैं। शहबाज फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान जूलिया को होश में लाने की तदबीरें करता रहा। फिर एक्स 2 के मातहत भी वहां आ गए। उन सबके चेहरे उतरे हुए थे और ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भयानक ख्वाब देखकर जाग पड़े हों। उनकी जबानों से कुछ भी नहीं निकला। वो खामोश खड़े बेहोश लड़कियों को देखते रहे। क्यों दोस्तों, क्या हाल है? इमरान ने हंसकर पूछा। ठीक है, खावर ने एक तवील सांस ली। जरा आवाज में मर्दानगी पैदा करो प्यारे, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। तुम तो फौजी आदमी हो। हाँ, जरूर रहा हूँ, लेकिन कभी किसी जंग में हिस्सा लेने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम लोग अब मुझसे बहस नहीं करते क्यों? क्या मैं आजकल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही काम कर रहा हूँ? किसी ने जवाब नहीं दिया। इमरान एक एक को जवाब तलब नजरों से देख रहा था। फिर वो सीधा खड़ा होकर बोला, अपने चेहरों से वहशत दूर करो, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमने कब कहा है कि ना करेंगे? तनवीर अपने खुश होठों पर जबान फेरता हुआ बोला। इमरान फिर लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हो गया और बदक तमाम उन्हें होश में ला सका। जूलिया के अलावा और सब होश में आते ही चीखने चिल्लाने लगी थीं। शाम को इमरान ने देखा कि कुछ लोग शहबाज के मकान की दीवारों पर चढ़कर फारसी रंग का एक झंडा नस्ब कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इमरान ने शहबाज से पूछा। ओह, शहबाज हंसकर बोला, आज इन लोगों ने मुझे बस्ती का सबसे बड़ा आदमी तस्लीम किया है। क्या ये झंडा पहले किसी और के मकान पर लगा हुआ था? वो देखो। शहबाज ने दीवार की तरफ उंगली उठाई। वो बड़े चेहरे वाला आदमी जो झंडा गाड़ रहा है, ये झंडा आज सुबह तक उसी के मकान पर लहराता रहा था। क्या तुमने उन्हें इस पर मजबूर किया है? हरगिज नहीं, वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। ये झंडा दूसरी बार इस मकान पर लहराया जा रहा है। एक बार मेरे बाप की जिंदगी में लहराया था और आज। शहबाज फिर हंसने लगा। बस्ती वाले इन दोनों की पूछ पर खामोश खड़े थे। जैसे ही झंडा नस्ब हो चुका, उन्होंने हाथ हिला हिलाकर चीखना शुरू कर दिया। वो खुशी का इजहार कर रहे थे। झंडा नस्ब करने वाला दीवार से उतरकर शहबाज के पास आया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने उसके शानों पर दोनों हाथ रखे और झुककर उसकी पेशानी चूम ली और अपने गले से सुर्ख रंग का रुमाल खोलकर उसके गले में बांध दिया। शहबाज ने उसकी पेशानी पर 3 बार बोसा दिया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, तुम मेरे बुजुर्ग हो। मैं मुश्किल के वक्त तुमसे जरूर मशवरा करूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। मैं अपने दिलेर बाप दरगाम की कसम खाकर कहता हूँ कि शकराल की हिफाजत के लिए मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाएगा। इमरान और उसके साथी हैरत से सब कुछ देखते रहे। फिर रात को एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शराब के कराबे खुल गए और एक बार फिर इमरान ने उनको जानवरों के रूप में देखा। शहबाज के 2 आदमी वापस आए जो उसने पिछली रात दूसरी 5 बस्तियों के लिए रवाना किए थे। वहां से पैगाम आया था कि वो लोग हार वाले का साथ नहीं देंगे। शहबाज ने उसका ऐलान किया और एक बार फिर मजमे ने खुशी के नारे लगाए। इमरान और उसके साथियों को भी शराब पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।
वो लोग जो आधी किस्म के शराबी थे उन्होंने भी उसमें हाथ नहीं लगाया। अरे तुम लोग आखिर शराब क्यों नहीं पीते? शहबाज ने कहा। हमारा अकीदा है कि अगर हम शराब पियेंगे तो खुदा हमारे लिए शिकस्त उतारेगा, हम पर कुत्ते भौंकेंगे और हम जलील हो जाएंगे। शहबाज ने उसे संजीदगी से सुना और खामोश हो गया। चारों तरफ खेके गूंजते रहे। अच्छा अब तुम गिलास रख दो, इमरान ने गुस्सैली आवाज में कहा। क्यों? शहबाज चौंक कर उसे घूरने लगा। काम की बात करो, इस आरजी फतह पर पागल ना हो जाओ। ये जश्न अब खत्म होना चाहिए। तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि फिरंगी उसके साथी हैं? ओह, मैं सबको फना कर दूंगा। अच्छी बात है, तो फिर मुझे इजाजत दो कि मैं अपने साथियों को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूं। मैं नहीं समझा, हो सकता है कि आज रात आसमानी बलाएं नाजिल हो जाएं। साफ साफ कहो, शहबाज झल्लाया। क्या उधर से हवाई जहाज भी गुजरा करते हैं? कभी कभी। क्यों? क्या कभी किसी ने यहाँ हवाई जहाज को उतरते भी देखा है? हाँ, एक बार मैंने सुना था उसी गार वाले से मिलने के लिए कोई आया था। बस तो फिर तुम लोग यहीं शराब पी पी कर नाचते रहो, सुबह में वापस आकर तुम लोगों की लाशें दफन करा दूंगा। ओ संजीदा खान के बेटे, मैं तुम्हें सर से ऊंचा उठाकर पटक दूंगा, तुम मुझे उठा ना सकोगे। इमरान ने आहिस्ता से कहा। सुनो, क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो गार वाला झल्लाहट में हम लोगों पर बमबारी करा दे? अरे शहबाज मुसैगा उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। तुम चूहे क्यों हुए जा रहे हो संजीदा खान के बेटे? इस वक्त हमें चैन से ऐश करने दो, सुबह न जाने क्या हो। हम सब हर वक्त अपनी जिंदगी हसीले पर लिए फिरते हैं, इसी तवक्को पर के रात को घर वापस जाकर ऐश करेंगे। अच्छा दोस्त, तुम ऐश करो ऐश, हमें जाने दो, हम रात बसर करने के लिए कोई गार तलाश करेंगे। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, इस वक्त ना छेड़ो, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मौकों पर हमारी औरतें बड़ा शानदार नाचती हैं, हम सब नाचते हैं, तुम जाओ दफा हो जाओ। वो बड़ी मौज में था। उसने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों को मुज़ायका उड़ाया। भेगा हुआ मजमा भी उन पर आवाजें कसने लगा। बाज ने तो ये भी कहा कि डरपोकों को मार डाला जाए, लेकिन शहबाज ने कहा नहीं, ये जो कुछ भी करते हैं करने दो, क्योंकि ये हमारे मोहसिन है। इमरान ने अपने साथियों को इस नए अंदेशे से मुतला किया और वो भी इससे मुत्तफिक हो गए। फिर उन्होंने वहां से हटकर चलने की तैयारियां शुरू कर दी। लड़कियों को शहबाज के मकान से निकाला गया। तीनों यूरोशियन लड़कियां चीखती चिल्लाती रहीं। जब वो जा रहे थे तो शहबाज भी दौड़ता हुआ इमरान के पास आया। तुम्हें वहम हो गया है प्यारे भाई, आओ हमारे साथ ऐश करो। ऐश से हमें नफरत है, हम तो तकलीफ और मुसाइब को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मैं दो आदमी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये तुम्हें ऐसी गारों में ले जाएंगे जहाँ तुम जैसे वहमी लोग चैन से रात बसर कर सकें। कुछ देर बाद वो हकीकतन ऐसे ही कुशादा किस्म के गारों में पहुंच गए, जहाँ बहुत इत्मीनान से रात बसर कर सकते थे। ये बस्ती से ज्यादा दूर नहीं थे। इमरान गार के धाने पर आ बैठा। वो सचमुच अपने इस अंदेशे के मुतालिक यकीन रखता था कि ऐसा जरूर होगा, और ये अंदेशा गलत नहीं निकला। कुछ ही देर बाद हवा के झोंके के साथ हवाई जहाज की हल्की सी आवाज आई, और फिर ये आवाज करीब आती गई। बमबारी जरूर होगी, इमरान मुड़कर अपने महातेसों से बोला, जो करीबी थे कबल इसके कि वो कुछ जवाब देते। धमाकों की आवाजें आने लगी। इमरान, जूलिया कांपती हुई आवाज में बोली, ये किस जहन्नुम में घसीट लाए हो तुम? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी शैतानी अकल तना भी ये कारनामा अंजाम दे सकती थी। अरे X2 के बच्चे से खुदा समझे, इमरान अपने सर पर हथौड़ियां मारता हुआ बोला। बमबारी अब भी जारी थी और वो बेशुमार भागते हुए आदमियों का शोर सुन रहे थे। शोर करीब बढ़ता आ रहा था। गालिबन बस्ती वालों ने भी इन्हीं गारों का रुख किया था। इमरान और उसके साथी धाने से पीछे हट गए। लोग गिरते पड़ते गारों में घुस रहे थे। अगर इमरान के साथियों ने पहले ही से मशलें ना रोशन कर रखी होती तो शायद वो उन भागने वालों की बदहवासी का शिकार हो गए होते। खामोशी से इमरान हाथ उठाकर बोला। कर वो जवार के सारे गारों में बस्ती वाले शोर मचाते हुए घुस रहे थे। इसी शोर में इमरान ने शहबाज की आवाजें सुनी, जो बाहर सफेद शिकन को पुकारता फिर रहा था। इमरान भीड़ हटाता हुआ गार के धाने की तरफ बढ़ा। फिर उसने शहबाज को आवाज दी और वो तीर की तरह उसकी तरफ आया। ओ सफेद शिकन, मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो इमरान से लिपटकर उसे भींचता हुआ बोला, तेरी अकल के आगे मैं अपने घुट्टे देखता हूँ। तुमसे बात करने को भी दिल नहीं चाहता। पता नहीं इस वक्त कितने आदमी तुम्हारे इस जश्न की भीड़ चढ़ गए होंगे। मैं क्या करता संजीदा खान के बेटे, बस्ती वाले खुद ही जश्न मनाना चाहते थे, तुम उन्हें रोक सकते थे। अब मैं कभी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। शहबाज बधाई हुई आवाज में बोला, तुम बहुत अक्लमंद हो। तैयारा अभी तक बस्ती पर मंडला रहा था, मगर शायद बमों का स्टॉक खत्म हो गया था।
وہ کچھ دیر تک فضا میں چنگاڑتا رہا، پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ شہباز دفتن ایک بوڑھے نے ہاتھ ہلا کر غصے لہجے میں کہا، ہماری تباہی کا باعث یہی شخص ہے۔ نہیں، اپنی آواز میری آواز سے اونچی کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی تباہی کا باعث ہم خود ہی بنے ہیں۔ اگر ہم یہ جشن نہ کرتے یا اسی وقت اس کا کہنا مان لیتے جب اس نے غاروں میں گھسنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیا ہم سب نے اس کا مزے کا نہیں اڑایا تھا؟ بوڑھے نے خاموش ہو کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ دوسری صبح بستی والوں کے لیے بڑی اندھوناک تھی۔ شاید ہی وہاں کوئی ایسا مکان رہا ہو جسے پچھلی رات بمباری سے نقصان نہ پہنچا ہو، اور چاروں طرف عورتوں، بچوں اور مردوں کی لاشیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دوسری بستیوں سے کچھ ایسے آدمی منگوائے ہیں جو یہاں رہ کر صرف عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس بستی کا ایک ایک مرد تمہارا ساتھ دے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا تصفیہ ہو جائے، پھر چاہے وہ زندہ رہیں یا مر جائیں۔ امید و بیم کی کشمکش ان کے لیے سوہان روح ہو رہی تھی۔ پھر ایک گھنٹے کے اندر ہی اندر ایک بار پھر زمین لرزنے لگی۔ تقریباً 250 گھوڑے اپنی طوفانی رفتار سے منزل طے کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے بمشکل تمام 5 یا 6 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ انہیں پھر تیاری کی گرج سنائی دی۔ عمران اور شہباز کے گھوڑے سب سے آگے جا رہے تھے۔ وہ پھر آ رہا ہے، شہباز دانت پیس کر بولا، اور یہاں چٹیل میدان میں کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ دفتن عمران رکابوں پر کھڑا ہو گیا، شانے سے رائفل اتاری، گھوڑے کی باگ اس نے چھوڑ دی تھی، اور دونوں ہاتھوں سے رائفل تھامے ہوئے آواز کی سمت دیکھ رہا تھا۔ دفتن کچھ دور پر طیارہ سفید بادلوں کے نیچے دکھائی دیا۔ عمران نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، اور پھر وہ میگزین لگے ہوئے رائفل سے پے در پہ فائر کرتا ہی رہا۔ گھوڑا اسی رفتار سے دوڑ رہا تھا اور عمران رکابوں پر کھڑا فائر کر رہا تھا۔ اچانک طیارے کے پچھلے حصے سے بھورے دھوئیں کی لکیر نکلنے لگی۔ راستہ کاٹو، راستہ کاٹو، عمران چیخا، میں نے اسے مار لیا ہے۔ شہباز نے بائیں جانب اپنا گھوڑا موڑ دیا اور پھر سب کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ البتہ عمران کا گھوڑا اسی سمت دوڑا جا رہا تھا۔ طیارہ اپنے اگلے حصے کے بل نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ عمران نے زین پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور دور دور تک آگ پھیل گئی۔ پتھریلی زمین سے ٹکرا کر طیارہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے گھوڑے اس خوفناک دھماکے سے بچ گئے اور نہ جانے کتنے سوار نیچے گر کر روندے گئے۔ عمران بھی شاید موت کے منہ میں پہنچ گیا ہوتا، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور گھوڑے کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شکرالیوں ہی کی طرح گھوڑے کی پیٹھ پر زندگی بسر کرتا آیا ہو۔ اب اس نے اپنا گھوڑا اسی طرف موڑ لیا جدھر دوسرے جا رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں جا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کتراتے ہوئے پھر اصل راہ پر آ رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ میں تیری پیشانی پر 3 بار بوسہ دیتا ہوں سفید شکن، شہباز چیخا، کاش تو میرے باپ کا بیٹا ہوتا۔ میں اپنے ہی باپ کا بیٹا ہو کر پچھتا رہا ہوں۔ گھوڑے دوڑتے رہے، ٹابوں کی آواز سے پتھریلا میدان گونجتا رہا۔ اب پھر عمران نے پیشن گوئی کی اور شہباز نے اسے اسی طرح سنا جیسے وہ بات آسمان سے اترے ہوئے کسی بندے نے کہی ہو۔ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے ہی میں دشمن سے منہ بھیڑ ہو جائے، کیونکہ طیارے کے ٹوٹنے کی آواز دور تک پھیل گئی۔ اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی مخالف سمت سے بے شمار سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور پھر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ہی طرف کے کئی آدمی گھوڑوں سے گرے، لیکن گھوڑوں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک بار پھر وہی پچھلے دن کی سی جنگ مغلوبہ کی منظر دکھائی دیا۔ قریب ہوتے ہی فریقین نے خنجر کھینچ لیے اور عمران کے فوجیوں نے کلاڑیاں سنبھال لی۔ یہ پورا دستہ پچھلی جنگ عظیم میں افریقہ کے محاذ پر لڑ چکا تھا، اور اس نے وہاں خاص طور پر زدلو طریقے جنگ کی ٹریننگ لی تھی۔ عین ہنگامے جنگ میں عمران نے شہباز کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے او چھچورے فقیر، لیکن شہباز اسے نظر نہیں آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خنجر تھے اور اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تھی۔ اس کے ساتھی اسے گھیرے ہوئے تھے۔ دفتن اس کی نظر ایک طویل قامت آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور سر کے بڑے بڑے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے جسم پر شکرالیوں ہی جیسا لباس تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ شکرالیوں سے بہت زیادہ مختلف معلوم ہو رہا تھا۔ عمران اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اس نے شہباز کو بھی دیکھا جو حقیقتاً اس آدمی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کہیں شہباز چھوٹتے ہی اسے ختم نہ کر دے۔ وہ اسے ہرگز پسند نہ کرتا۔
اگر ان سازشوں کا سرغنہ وہ تھا تو اسے زندہ پکڑنا ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا۔ شہباز عمران سے قبل ہی اس تک پہنچ گیا۔ اس نے اس پر خنجر کا وار کیا، لیکن طویل قامت سوار نے جھکائی دے کر اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی ہوں۔ خبردار! عمران دھاڑتا ہوا اس کی طرف جھپٹا۔ اتنی دیر میں خود شہباز ہی نے کلائی چھڑا لی تھی، لیکن خنجر اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شہباز نے گھوڑے کی پشت سے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن عمران اس کا حشر نہیں دیکھ سکا۔ ویسے اس نے اس گھوڑے سے زمین پر گرتے ضرور دیکھا تھا، کیونکہ اس کی چھلانگ لگاتے ہی دراز قد سوار نے بڑی پھرتی سے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹا لیا تھا۔ عمران کو اس تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اس کے ساتھی گھیرے ہوئے تھے، لیکن وہ جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہی رہا۔ اب تک وہ نصف درجن دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دفتن عمران نے تیر بردار فوجیوں کو آواز دی۔ ان میں سے 5 فوراً ہی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ راستہ صاف کرو، عمران نے کہا۔ اس داڑھی والے لمبے آدمی کو گرفتار کرنا ہے زندہ۔ فوجی کلاڑیاں چلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمنوں پر ان کی کافی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ان میں پچھلے والے مورچے سے بھاگے ہوئے لوگ بھی تھے۔ انہیں ان خوفناک کلاڑیوں کا اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ کائی کی طرح پھٹنے لگے۔ دفتن اس لمبے آدمی کی نظر عمران پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے اسے سختہ ہو گیا ہو، اور پھر اس نے اپنے آدمیوں کو للکارا کہ وہ کھلاڑیاں چلانے والوں کو پیچھے دھکیل دیں۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور سے عمران پر فائر کیا۔ عمران غافل نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ہی کے گھوڑے کی زین خالی ہوئی ہوگی۔ پھر اس نے پے در پہ کئی فائر عمران پر کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کلاڑیاں چلانے والے عمران کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ دراز قد سوار نے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور ایک بار پھر بڑے زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ عمران شہباز کے متعلق بھی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہو۔ بہرحال اس کے خیال کے مطابق وہ بری طرح کچلا گیا ہوگا۔ جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اب تک تیر بردار فوجیوں میں سے 3 ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جوش و خروش میں کمی نہیں واقع ہوئی تھی، بلکہ وہ اب پہلے سے بھی تیزی سے حملہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف دراز قد سوار کے آدمی بھی اس کی حفاظت کے لیے جانوں پر کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی ایک گرتا دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ عمران نے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹایا۔ اب وہ دراصل ڈینی کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر بعد اسے وہ مل گیا، لیکن اس حال میں کہ وہ تنہا کئی دشمنوں میں گر گیا تھا اور اس کے ہاتھ سوز پڑتے جا رہے تھے۔ شاید وہ زخمی بھی تھا۔ عمران نے چھوٹتے ہی ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں 2 گرے۔ عمران کو دیکھتے ہی ڈینی نے پھر سنبھال لیا۔ پھر 3 منٹ کے اندر ہی اندر وہ دونوں وہاں تنہا رہ گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ماسٹر عمران، دراصل خنجر بازی میری لائن کی چیز نہیں ہے، اس نے کہا۔ پرواہ مت کرو ڈینی، تم ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ اگر تم نے یہ مورکا سر کر لیا تو زندگی بھر اپنے اس کارنامے پر فخر کرو گے۔ ہاں دیکھو، اس وقت بھی تمہارے پاس وہ جال موجود ہے یا نہیں جو تم ہمیشہ رکھتے ہو؟ ہے ماسٹر، کیوں؟ مجھے اس کی ضرورت ہے ڈینی۔ اگر اب تم الگ ہٹ کر تھوڑی دیر سستا لو تو بہتر ہے۔ نہیں ماسٹر، میں اب اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں، ڈینی ہنس کر بولا، اور ذہن سے لٹکے ہوئے شکار کے تھیلے سے جال نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ ڈینی۔ عمران نے جال لے کر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور لڑنے والوں سے دور بھاگتا چلا گیا، بالکل اسی انداز میں جیسے گھوڑا بھڑک کر بے قابو ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھیوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اس کی مدد کے لیے مجمع سے نکلتے۔ البتہ ڈینی نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر رک گیا۔ اگر عمران نے اس سے جال نہ مانگا ہوتا تو شاید وہ اس کی مدد کے لیے دوڑ ہی پڑتا، لیکن اب اسے سوچنے کے لیے رکنا ہی پڑا۔ یہ پرسرار آدمی آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ دفتن اس نے ایک دراز قد سوار کو مجمع سے نکل کر عمران کے پیچھے پیچھے جاتے دیکھا۔ یہ ان شکرالیوں میں سے نہیں تھا جو ڈینی کے ساتھ آئے تھے۔ اس کا حلیہ عجیب تھا، بے ترتیبی سی بڑی ہوئی گنجان داڑھی اور سر پر بالوں کی جھنکار۔ ڈینی نے بے تحاشا اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہیں یہ وہی پرسرار فقیر نہ ہو جس کے لیے اتنا کشٹ و خون ہو رہا ہے۔ تینوں گھوڑے کافی فاصلے سے دوڑتے رہے۔ پھر دفتن ڈینی نے عمران کو پلٹتے دیکھا۔ دراز قد آدمی نے عمران پر فائر کیا، لیکن ڈینی اس فائر کا انجام نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ اپنے ہولسٹر سے ریوالور کھینچنے لگا تھا۔ اس نے دراز قد آدمی پر فائر کیا، لیکن آواز ہی نہ ہوئی۔ اس کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ پھر جتنی دیر میں ریوالور کے چیمبر بھرتا، عمران نے دراز قد سوار کے 5 یا 6 فائر خالی دے کر اس پر جال پھینکا، مگر دراز قد آدمی کا گھوڑا بڑی پھرتی سے اسے بچا لے گیا۔ عمران نے پھر جال مارا، لیکن شاید دراز قد آدمی کا گھوڑا بھڑک ہی گیا تھا۔
ڈینی، عمران چیخا، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ رہو، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اور پھر اس کا گھوڑا دراز کر سوار کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ جنگ کا فیصلہ ہونے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ جس کی پراسرار قوتوں سے ڈر کر وہ شہباز کی بستی والوں سے لڑ رہے تھے وہ خود ہی بھاگ نکلا تھا۔ اس کے بھاگنے کے بعد ہی ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ وہ ان بھگوڑوں کو چن چن کر قتل کرتے رہے اور ان کا تعاقب جاری رہا۔ ڈینی بھی پلٹ کر انہیں میں آ ملا تھا۔ عمران کے حکم سے سرتابی کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ویسے اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اسے تنہا نہ چھوڑے۔ اس نے شہباز کو دیکھا جس کا چہرہ حد درجہ خوفناک نظر آ رہا تھا اور شاید اس کی پیشانی زخمی تھی جس سے خون بہہ بہہ کر سارے چہرے پر پھیل گیا تھا، اور شاید اس کا بایاں ہاتھ بھی بیکار تھا کیونکہ اس نے گھوڑے کی لگام دانتوں سے پکڑ رکھی تھی۔ دائیں ہاتھ میں خنجر تھا جس کی پیاز بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اٹھتا اور بھاگتے ہوئے آدمیوں کو مار ڈالتا۔ صفدر نے چوہان سے کہا جو بہت زیادہ زخمی تھا، پتہ نہیں یہ گرو کھنڈال کدھر نکل گیا ہے، اب میں ان لوگوں کو کس طرح روکوں، یہ تو ہوش ہی میں نہیں معلوم ہوتے۔ بس کچھ نہیں، اسی طرح بھاگتے رہو، کہیں نہ کہیں موت ہمیں بھی یاد پہنچے گی۔ خاور اور صدیقی کو میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے۔ کیا وہ کام آ گئے؟ صفدر تقریباً چیخ پڑا۔ ہاں، چوہان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ صفدر کچھ دیر تک خاموش رہ کر بولا، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی عمران کے لیے برے خیال نہیں رکھتا۔ میرے خدا، وہ کتنا بے جگر آدمی ہے۔ عمران کے لیے کوئی بھی برے خیالات نہیں رکھتا، چوہان بولا۔ وہ نہ جانے کیا ہے، کس مٹی سے بنا ہے۔ بعض اوقات تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ کہیں وہ شکرالی کی مٹی کا نہ بنا ہوا ہو۔ وہ بہت عظیم ہے صفدر، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ دفتن انہوں نے دیکھا کہ بھاگنے والے اپنی ٹوپیاں اتار اتار کر پھینک رہے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہ رک ہی گئے۔ شہباز کے آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، گھوڑے کی لگام شہباز کے دانتوں سے چھوٹ پڑی اور وہ چنگاڑنے لگا۔ صفدر کی مدد سے چوہان معلوم کر سکا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں، تمہیں امان نہیں دی جائے گی، تم ظالم ہو، تم نے وہ کیا ہے جو شکرال میں کبھی نہیں ہوا۔ جاؤ ہماری بستی میں دیکھو، تمہیں بے شمار بچوں اور عورتوں کی لاشیں ملیں گی۔ کیا تمہیں اپنی ماں یاد نہیں؟ بلاؤ اس خنزیر کی اولاد کو، ہمارے لیے کوئی نئی آسمانی بلا بھیجے تاکہ تم محفوظ رہو۔ وہ کہاں گیا؟ اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں اتنی بے دردی سے قتل کرو کہ ان کی روحیں قیامت تک چیختی کر آتی پھریں۔ پھر عمران کے ساتھیوں نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ان کے ہاتھ تو اب رک گئے تھے، مرنے والے چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن انہیں قتل کرنے والوں کے ہاتھ کسی طرح نہ رکے۔ اور پھر انہوں نے ان کی لاشیں بھی گھوڑوں کی ٹانگوں سے رون ڈالیں۔ حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، مگر انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ دنیا کا آخری دن ہو، زمین کسی سیارے سے ٹکرا گئی ہو، سورج کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ شکرالی ویشی بھی گھوڑوں پر دم بخود بیٹھے اپنی ہمیشہ اداس رہنے والی آنکھوں سے کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یک بیک ہوا تیز ہو گئی۔ عمران دراز قد آدمی کا تعاقب کر رہا تھا، مگر چونکہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ رہا تھا اس لیے اسے پا لینا آسان کام نہیں تھا۔ دراز قد آدمی گھوڑے کی گردن سے چمٹا ہوا تھا، ورنہ اب تک شاید اس کی ہڈیاں سرما ہو چکی ہوتی۔ پھر بھی گھوڑے کی یہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اسے اپنی پیٹھ پر سے اچھال دے، لیکن عمران کا اندازہ تھا کہ گھوڑا اپنے کسی جانے پہچانے ہی راستے پر دوڑ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے تعاقب کرتا رہا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ اس گھوڑے ہی کو ہلاک کر دے، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس طرح شاید وہ سوار کو زندہ نہ پا سکتا۔ یہ تعاقب تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا اور پھر سورج مغربی افق میں جھلکنے لگا۔ دفتن عمران نے دراز قد آدمی کے گھوڑے کو ایک دڑار میں گھستے دیکھا۔ عمران پہلے تو ہچکچایا، لیکن جب اس کے کانوں میں دوسرے گھوڑے کی ٹانگوں کی آوازیں برابر آتی رہیں تو اس نے بھی بے خوف ہو کر اپنا گھوڑا اسی دڑار میں ڈال دیا۔ یہاں بہت کم روشنی تھی اور وہ اپنے گھوڑے کو دوسرے گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز کے سہارے ہی آگے بڑھا رہا تھا۔ پھر اسے یک بیک زیادہ روشنی نظر آئی۔ یہ دڑار کے دوسرے سرے سے آ رہی تھی جس سے اگلا گھوڑا دوسری طرف نکل گیا تھا۔ یہ ایک کافی کشادہ جگہ تھی اور چاروں طرف اونچی اونچی چٹانوں سے اس طرح گھری ہوئی تھی کہ ان چٹانوں پر پہلی نظر میں دیواروں کا دھوکہ ہوتا تھا۔ گھوڑا رک گیا اور دراز قد آدمی نے اس پر سے کودتے وقت بے تربیت 3 فائر کیے۔ اس وقت تو عمران کی تقدیر ہی یاور تھی، ورنہ وہ ڈھیری ہو گیا ہوتا۔ پہلے فائر پر وہ غفلت سے چونکا تھا اور بقیہ 2 فائر اس نے اپنی کوشش سے بچائے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی
دراز قد آدمی کا ریوالور شاید خالی ہو چکا تھا۔ اس نے عمران پر وہی کھینچ مارا اور پھر وہ دونوں بھیڑ گئے۔ دفتن بائیں جانب سے کسی عورت نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور عمران نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے تھریسیا ڈارلنگ، عمران نے دراز قد آدمی سے گھٹتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارے اسی پرانے خادم عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر سناٹا چھا گیا اور وہ جانوروں کی طرح لڑتے رہے۔ دفتن دراز قد آدمی چیخا، تم کیا کر رہی ہو؟ اس پر فائر کیوں نہیں کرتی؟ عورتوں کا ہاتھ عمران پر کبھی نہیں ہو سکتا الفانسے ڈیئر، عمران نے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارتے ہوئے کہا، اور پھر تھریسیا کی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، الفانسے ذلیل کتے، تیری یہ مجال کے تھریسیا کی شان میں گستاخی کرے؟ تھریسیا کی بچی ہوش میں آ، یہ وقت جھگڑے کا نہیں ہے، الفانسے دھاڑا۔ شاید اسی وقت عمران نے پھر اسے مکہ مارا تھا، وہ بری طرح کر رہا، خاموش کتے، تھریسیا کا غصہ تجھے خاک میں ملا دے گا۔ اس کے جواب میں الفانسے نے اسے ایک گندی سی گالی دی، میں تیرا منہ توڑوں گا الفانسے، کیونکہ تو میرے سامنے تھریسیا کی توہین کر رہا ہے۔ تھریسیا اب سامنے آ گئی تھی اور عمران کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے بیداری کی حالت میں کوئی خواب نظر آ گیا ہو۔ ایک بار الفانسے عمران کی گرفت سے نکل کر تھریسیا کی طرف جھپٹا۔ اسی وقت عمران نے ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی، لیکن جتنی دیر میں وہ سنبھلتا، الفانسے تھریسیا کو سر سے اٹھا کر بلند کر چکا تھا۔ تھریسیا کی چیخ چٹانوں میں گونج اٹھی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے میں عمران کے بازوؤں میں تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں پر روکتے وقت عمران کے گھٹنے زمین سے جا لگے اور ان میں چوٹیں بھی آئیں۔ اس نے تھریسیا کو بہت آہستگی سے ایک طرف اتار دیا اور پھر الفانسے کی طرف جھپٹا، جو زمین سے اپنی رائفل اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ عمران کے قریب پہنچنے سے قبل ہی وہ پلٹ پڑا۔ پھر اگر عمران سنبھل کر ہٹ نہ گیا ہوتا تو لٹ کی طرح چلائی جانے والی رائفل اس کے سر پر ہی پڑی ہوتی۔ عمران دوسرے حملے کا منتظر تھا۔ تھریسیا مستربانہ انداز سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے ریڈ اسکوائر کاغذات کے ساتھ والی مہر طلب کرتا ہوں، عمران پروکار لہجے میں بولا۔ ضرور ضرور، الفانسے سر ہلا کر بولا، تمہیں یہاں تمہاری موت ہی لائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہوگا کہ تم مرنے کے لیے اتنی دور آئے تھے۔ الفانسے نے رائفل پھینک کر خنجر کھینچ لیا۔ آؤ آؤ، عمران سر ہلا کر بولا، میں تمہیں اس طرح ماروں گا جیسے تم نے ابھی تھریسیا کے لیے کوشش کی تھی۔ الفانسے جھپٹ پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے منہ سے ایک طویل کرہ نکلی۔ تھریسیا بس اتنا ہی دیکھ سکی تھی کہ اس کا خنجر والا ہاتھ عمران کی گرفت میں آ گیا تھا، لیکن پھر اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ الفانسے منہ کے بل کس طرح گر پڑا تھا، اور اب عمران کا ایک پیر اس کی گردن پر تھا اور خنجر والا ہاتھ اس طرح مڑوڑا جا رہا تھا کہ الفانسے کی چیخیں نکل پڑی تھیں۔ مہر کہاں ہے؟ عمران دھڑا۔ نہیں بتاؤں گا۔ تم کس ملک کے لیے کام کر رہے تھے؟ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، عمران نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور خنجر دور جا پڑا۔ تھریسیا تو دیکھ رہی ہے؟ الفانسے دھاڑا۔ ہاں، تھریسیا پرسکون آواز میں بولی، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ اتنی دور سے مرنے آیا تھا، مگر جھوٹا اور شیخی خور الفانسے اس کے پیروں کے نیچے دم توڑے جا رہا ہے۔ ہاں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس نے کچھ دیر پہلے ایک عورت کو زمین پر پٹکنے کے لیے سر سے بلند کیا تھا، وہ اب بے بس کیچوے کی طرح لہرے دے رہا ہے۔ عمران، تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا کام جلد ختم کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، مہر بھی میرے ہی پاس ہے۔ الفانسے پھر تھریسیا کو گالی دینے لگا۔ عمران جھکا اور الفانسے کی گردن دبائے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ الفانسے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عمران نے اسے سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کی آخری چیخیں ایسی ہی تھیں جیسے ہزارہ آدمی بیک وقت چیخے ہوں۔ تھریسیا نے کہکا لگایا اور عمران کی طرف جھپٹتی ہوئی بولی، تمہیں یاد ہے تم نے ایک رات مجھ سے رمبا ناچنے کی درخواست کی تھی، آؤ ہم رمبا ناچیں۔ اور وہ زبردستی عمران سمیت رمبا ناچنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ پھر وہ گانے لگی اور جو کچھ بھی وہ گا رہی تھی اس کی دھن پر وہ ناچتے رہے۔ تھریسیا کئی بار الفانسے کی لاش پر بھی چڑھ گئی۔ آج میری نجات کا دن ہے، وہ کہہ رہی تھی، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ عمران، ایک ایسے آدمی سے مجھے نجات ملی ہے جس سے میں بے حد نفرت کرتی تھی، اور پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ کس ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک غار میں لے آئی، وہ مہر اسے دی جس کے لیے عرصے تک وہ ان لوگوں سے الجھ رہا تھا، اور وہ کاغذات اس کے ثبوت کیے جن سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ الفانسے کس ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ اب تم مجھے گولی بھی مار دو تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی، تھریسیا نے کہا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں زندگی میں کسی طرح اس سے پیچھا چھڑا سکوں۔
تم نے ہی اسے کیوں نہیں مار ڈالا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں اس روایتی تنظیم کے پابند تھی۔ ٹھیک اسی وقت شہباز اور اس کے ساتھی غار میں داخل ہوئے اور عمران چیخا، مل گئی، وہ لڑکی مل گئی جس کے لیے میں نے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ کیا مطلب؟ شہباز اسے گھورنے لگا۔ یہ لڑکی میرے سرکس میں کام کرتی تھی، ایک فرنگی اسے زبردستی اٹھا لایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسے شکرال میں لے آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تم مجھے یہاں دیکھ رہے ہو۔ سنجیدہ خان کے بیٹے، شہباز گرایا، پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اوہ مگر خیر، اسے ہٹاؤ، میں اس کمینے کی لاش دیکھ چکا ہوں، تم میرے بھائیو، میری ماں کے لال۔ واقعات ایک بھیانک خواب کی طرح ان کے ذہنوں پر مسلط رہے اور وہ کئی دنوں تک بالکل اسی طرح چلتے رہے جیسے اس میں ان کے ارادے کو دخل نہ ہو۔ البتہ شکرالیوں کے متعلق اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان پر ان حالات کا ذہنی رد عمل کیا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ماتحتوں کے علاوہ اور کوئی بھی غار والے کے راز سے واقف نہ ہو سکا۔ عمران نے الفانسی کی لاش کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ شکرالی اسے وہی فقیر سمجھتے رہے جو اپنی چالاکی سے ان پر حکمران ہو گیا تھا۔ شہباز نے اپنے عہد کے مطابق اس کی لاش اسی غار میں پھینکوا دی جس میں مردہ مویشی پھینکے جاتے تھے۔ ڈینی اور اس کے ساتھی تھریسیا کو وہی لڑکی سمجھتے رہے جس کے حصول کے لیے عمران انہیں اس خطرناک مہم پر لایا تھا۔ خاور اور صدیقی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ چوہان کو ان کے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرتے دیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ شاید وہ کام ہو گئے، مگر وہ فقیر۔ جولیا نے عمران سے پوچھا، کیا الفانسے ہمیشہ یہی رہا تھا؟ نہیں، تھریسیا کے بیان کے مطابق یہاں ایک ایسے فقیر کا وجود تھا جس نے بھیک مانگتے مانگتے اپنی حکومت ہی قائم کر ڈالی تھی۔ الفانسے یہاں آیا اور اس فقیر کو قتل کر کے خود اس کی جگہ لے لی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ وہ شکرال کو ہمارے ملک کے خلاف سازش کا مرکز بنائے۔ یہاں سے واپسی کب ہوگی؟ جولیا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اوہ، عمران سنجیدہ ہو گیا۔ یہاں سے اس وقت تک روانگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ خاور اور صدیقی سفر کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب عمران بڑی حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہنستا بھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر رہا ہو۔ یہ کیفیت 3 دن تک رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن پہلے کی طرح صاف ہوتا گیا۔ اسے سب سے زیادہ افسوس بلیک زیرو کے بننے کا تھا۔ وہ بڑے کام کا آدمی تھا اور اس کے مستقبل سے بہتری اچھی توقعات وابستہ تھیں۔ تھریسیا نے بتایا کہ وہ بھٹکتا ہوا اسی علاقے میں آ نکلا تھا جہاں الفانسے کا اڈا تھا۔ الفانسے کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے پاس سے ایک ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا تھا جسے اس نے گرفتاری کے وقت ہی پٹک کر توڑ دیا تھا۔ الفانسے نے اسے بڑی اذیتیں دے کر ختم کیا، لیکن اس سے ایک لفظ بھی معلوم نہ کر سکا۔ اس نے جو اپنے ہونٹ بند کیے تو شاید پھر وہ آخری سسکیوں ہی کے لیے کھلے تھے۔ اسی دوران میں الفانسے کو معلوم ہوا کہ شہباز کچھ اجنبیوں کو اپنے ساتھ بستی میں لایا ہے۔ پھر وہیں سے وہ ہیبت ناک کہانی شروع ہو گئی۔ الفانسے سمجھتا تھا کہ شاید کسی دوسرے ملک کے جاسوس وہاں قدم جمانا چاہتے ہیں۔ وہاں عمران کی موجودگی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اور نہ عمران ہی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اس سازش کا سرغنہ الفانسے ہوگا۔ وہ تو جنگ کے دوران میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، حالانکہ دونوں ہی میک اپ میں تھے۔ دوست شفقت، میں زندگی بھر تمہارا احسان یاد رکھوں گا، مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس بھیک منگے کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر سکا۔ شہباز نے ایک دن عمران سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ میں خود کو تم سے الگ تو نہیں سمجھتا۔ کیا تم آئندہ بھی کبھی شکرال آؤ گے؟ کیوں نہیں سردار شہباز، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا تھا کہ تم اسی بھیک منگنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ تمہیں یقین نہ آتا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ تم یہی سمجھتے کہ تمہیں کسی قسم کا بڑا دھوکہ دیا جانے والا ہے؟ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شہباز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں یہی سمجھا کہ وہ غار والا کسی دوسری تدبیر سے مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا۔ تم عقل مند بھی ہو اور بہادر بھی۔ میں نے یہ دونوں صفتیں کسی ایک میں آج تک نہیں دیکھیں۔ ڈینی کے ساتھیوں میں سے صرف 5 آدمی بچے تھے اور وہ بھی اپنی زندگیوں سے کچھ بیدار سے معلوم ہوتے تھے۔ ڈینی، عمران نے کہا، ابھی تمہارا کام باقی ہے۔ کیسا کام ماسٹر؟ اس نے اپنی اداس آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وادی شجیل کے ہیرے؟ ہیرے؟ ڈینی دیواروں کی طرح ہنسا اور پھر بولا، ہیرے آدمی کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں، لیکن جب آدمی کو اپنی زندگی کی بے وقتی کا احساس ہو جائے تو پھر ہیرے کہاں؟ اب میں بھی تمہاری ہی طرح کہا کروں گا کہ دن بھر میں لاتعداد ہیرے میری جوتیوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ تم جانو میں تو تیار ہوں۔ نہیں ماسٹر، شکریہ، مجھے اس سفر میں ایک ایسا ہیرا ملا ہے جس کا مقابلہ شاید کوہ نور یا اس سے بھی بڑا کوئی ہیرا نہ کر سکے۔ اوہو، عمران نے حیرت سے کہا، میں نہیں سمجھا۔
डैनी ने फौरन ही जवाब नहीं दिया, वो कुछ सोचने लगा था। फिर उसने यजबेक सर उठाकर कहा, वो हीरा एक ख्याल है। जब ये नीम वेशी लोग एक ठोकर खाकर शराब तर्क कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जबकि उनसे ज्यादा मुहज़्ज़िब और होशमंद हूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है डैनी, यकीनन हीरा है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। शराबें भी कई तरह की होती हैं मास्टर, और उनके नशे भी मुख्तलिफ। दौलत की हवस भी एक तरह की शराब ही है, जिसका नशा जिंदगी की असल राह से भटका देता है। लेकिन उस राह में बेशुमार ठोकरें खाने के बावजूद भी नशा गिरा ही होता जाता है। क्यों मास्टर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं डैनी, तुम बहुत ऊंची बातें कर रहे हो। डैनी फिर सर झुकाकर ख्यालात में डूब गया। एक हफ्ते बाद वो दोनों सफर के काबिल हो गए। लड़कियों की ज़हनी हालत भी अब एतदाल पर आ गई थी, लेकिन वो ज्यादातर खामोश ही रहती। उन्होंने एक बार भी वापस चलने के लिए नहीं कहा। ऐसा मालूम होता था जैसे अब उन्हें यहाँ से वापसी की तवक्को ही ना हो। इस दौरान में जूलिया फिर निखर आई थी, लेकिन थेरेसिया को देखकर न जाने क्यों उसका चेहरा तारीख हो जाता था। थेरेसिया भी उससे दूर ही दूर रहने की कोशिश करती। जिस सुबह वो सफर करने वाले थे, उसी रात को शहबाज और इमरान देर तक जागते रहे। उन्होंने बहुत सी बातें की। सफ़े शिकन, क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम यहीं रह जाओ? मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करने लगा हूँ। मगर प्यारे शहबाज, मेरी 3 बीवियां हैं और 2.5 दर्जन बच्चे, उनका क्या होगा? ओह, तो तुमने उसके मुतालिक भी झूठ बोला था। क्या करता, मुझे उस वक्त वही सब कुछ पसंद था जो तुम पसंद करते थे। बड़े चालबाज हो। शहबाज हंसने लगा। और औरतखोर भी। 3 बीवियों की मौजूदगी में चौधरी के लिए मौत के मुंह में आग कूदे। मैं क्या करूं, वो सितार बहुत अच्छी हो जाती है, और जब वो सितार बजाने लगती है तो मेरा दिल चाहता है कि मूंग के पापड़ खाऊं। मैं नहीं समझा। अभी नहीं, ये बातें उसी वक्त समझ में आएंगी जब तुम भी किसी लड़की के लिए मौत के मुंह में कूदोगे। मैं उस लड़की को ही मौत के घाट उतार दूंगा। जरागाम का बेटा और किसी लड़की के लिए मौत के मुंह में कूदे। मेरा बाप 4.5 फुट का आदमी है, इसलिए मुझे तो कूदना ही पड़ता है। क्या वाकई वो 4.5 फुट का है? हाँ भाई, तुम्हें उसे बाप कहते वक्त शर्म नहीं आई? उस वक्त आती है जब वो मुझ जैसे ग्रांडियल आदमी पर जूते लेकर दौड़ता है। शहबाज हंसने लगा। देर तक हंसता रहा, फिर वो सो गए। वापसी का सफर शुरू होते ही उन्होंने खुशी के नारे लगाए, लेकिन ये सफर इमरान की दानिश में आमिद के सफर से ज्यादा तकलीफ साबित होने वाला था, क्योंकि उनके सारे जानवर, जिनमें खच्चर भी शामिल थे, उसी रात जल भी गए थे जब छोलदारियों में आग लगाई गई थी। इमरान जानता था कि एक मखसूस हद तक चलने के बाद घोड़े बेकार हो जाएंगे और उन्हें संभालने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसके आगे के रास्ते पर खच्चर ही कारआमद हो सकते थे। शकराल में उन्हें एक भी खच्चर नहीं मिल सका था। वो खामोशी से चलते रहे, लेकिन फिर इमरान को खामोशी खिलने लगी। उसे बकवास करने का मर्ज लाक था। ज्यादा देर तक खामोश रहने से उसकी जबान में गवैया ऐंठन सी होने लगती थी, और वो इस कैफियत को हब से इनकबास के नाम से याद करता था। ठीक उसी वक्त थेरेसिया अपना घोड़ा बढ़ाकर उसके करीब पहुंच गई। आखिर तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो, ऐसी सूरत में जबकि मुझे कानून के हवाले करने का भी इरादा नहीं है? उसने पूछा। मुझे खुद भी नहीं मालूम, इमरान बोला। नहीं, ये मालूम करने की कोशिश करो। थेरेसिया मुस्कुराई। उसकी आंखों से मुतरश था कि वो इमरान की ज़बान से कोई ऐसी बात सुनना चाहती है जो उसकी किसी देरीना ख्वाहिश के बरक्स ना हो। दफतन जूलिया भी उसके करीब पहुंच गई। पता नहीं क्यों वो हमेशा उनकी तनाई में मुखल होने की कोशिश करने लगती थी। थेरेसिया ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगी। इमरान कह रहा था, पता नहीं मेरी मुर्गियाँ किस हाल में होंगी। थेरेसिया, क्या कभी तुमने मुर्गियाँ भी पाली हैं? नहीं, मेरी उम्र ज्यादातर खूंखवार किस्म के आदमी पालने में गुजरी है। लेकिन तुमने अभी मुझे किस नाम से मुखातिब किया था? मेरा नाम रीटा ग्राहम्स है। जूलिया हंस पड़ी और उसने कहा, ये बहाना तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। बदतमीज लड़की, होश में रहो, वरना तुम्हारा घोड़ा तुम्हें किसी गार में गिराकर सबकदोश हो जाएगा। शट अप, जूलिया चीखी। अरे हाय, इमरान हाथ नीचा कर बोला, ये क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? तुम खामोश रहो, जूलिया गुर्राई। हाँ, तुम खामोश रहो, थेरेसिया ने जहर कन लहजे में कहा। ये मुझे खा जाएगी। नहीं, तुम दोनों मुझे खा जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला। वैसे अगर तुम्हारी लड़ाई ज़बानी हो तो मैं उससे काफी महफूज हो सकता हूँ। लड़ती हुई औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो दोनों ही खामोश हो गईं और जूलिया इमरान के साथ ही साथ चलती रही। अलबत्ता थेरेसिया के अंदाज से मालूम हो रहा था जैसे वो अब इमरान के साथ ना चलना चाहती हो। उसका घोड़ा थोड़ी देर बाद उनसे बहुत पीछे रह गया। उसी रात को उन्होंने पड़ाव डाला, लेकिन अब उनके पास छोलदारियां नहीं थीं। शहबाज ने इतने कंबल मुहैया कर दिए थे कि वो नीली छत के नीचे भी सर्दी का मुकाबला कर सकते थे। जा बजा आग रोशन कर दी गई थी
اور وہ ٹولیوں کی شکل میں تقسیم ہو کر رات بسر کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تھکن کے باوجود بھی وہ سب خوش تھے۔ آدھے چاند کی پھیکی چاندنی چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران ٹہلتا ہوا پڑاؤ سے دور نکل آیا۔ اتنے دنوں کے شور و شر سے اکتایا ہوا ذہن اس فضا میں سکون اور گہری طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ وہ چٹان پر بیٹھ کر نشیب میں دیکھنے لگا، جہاں ایک پہاڑی نالا ہلکے سے شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دفتن اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا، کوئی عورت اس کی طرف آ رہی تھی۔ راستہ ناہموار ہونے کی بنا پر اس کی چال سے بھی عمران اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کون ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اسے قریب پہنچی گئی۔ عمران اٹھ گیا۔ یہ تھریسیا تھی۔ کیوں؟ اس نے اس انداز میں پوچھا جیسے اس کا اس طرح آنا اسے گنا گزرا ہو۔ تم آخر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تھریسیا بھی شاید پہلے ہی سے جھلائی ہوئی تھی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ ارے میں خود کو بالکل گدھا سمجھتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کو گرفتار کر لیا ہے اور قیدیوں کی طرح اسے ساتھ لے جا رہے ہو؟ تم تو ریٹا گراہمس ہو، میں کسی تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا سے واقف نہیں ہوں۔ عمران بولا۔ آہا، تو تم مجھ پر رحم کر رہے ہو؟ تھریسیا چڑھ کر بولی۔ اس خیال کو دل سے نکال دو، تم سب اس وقت بھی تھریسیا کے رحم و کرم پر ہو۔ واقعی؟ عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر ارے باپ رے کہہ کر اچھل پڑا۔ اسے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کوئی کتے کا پلہ اس کے پیروں تلے آ کر چیخا ہو۔ پھر وہ بھوکلا کر جھکا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ اچانک پھر ویسی ہی آواز آئی اور وہ پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن کتے کے پلے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تھریسیا ہنسنے لگی اور عمران اسے گھورنے لگا۔ اسی طرح تھریسیا نے پرسکون آواز میں کہا، تمہارے گھوڑے بھڑک بھڑک کر ڈھلانوں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، تم سب تباہ ہو سکتے ہو۔ میں چاہوں تو یہ لوگ جو اس وقت پڑے سو رہے ہیں بھوکلا کر اٹھیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں۔ بمبل آف بوہیمیا تنہا ہزاروں پر بھاری ہے، کیا سمجھے؟ عمران سناٹے میں آ گیا۔ آخر اس نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی تھیں؟ میرے حلق سے نکلی تھیں، تھریسیا بولی، اور اس میں کمال یہی ہے کہ تم نے انہیں اپنے پیروں کے نیچے محسوس کیا تھا۔ واقعی کمال ہے، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر کہا، اگر میں تمہیں قیدی سمجھتا تو ہتھکڑیاں ڈال کر لے چلتا، تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ پھر اس طرح لے چلنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں، کیا میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا؟ عمران، وہ قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ اس دن وہاں الفانسی کی بجائے تمہاری لاش ہوتی اور فرشتے اسے براہ راست آسمان پر اٹھا لے جاتے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، میں تمہاری تحقیر نہیں کر رہی، تم جیسا دلیر آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دلیر اور ٹھنڈے دماغ والا، جب تم لڑتے ہو تو ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں حریف کی طرف سے کوئی خدشہ ہو۔ تمہارے لڑنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے تم کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ تم انتہائی چالاک ہو، انتہائی دانشمند۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم اتنے درندوں کو کیسے رام کرتے؟ میں آج بھی اس پر متحیر ہوں۔ الفانسے کو تو انہی کے ایک آدمی کی جگہ لینی پڑی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو تھریسیا؟ کچھ نہیں، یہی کہ اس کے باوجود بھی تم ایک ناکارہ آدمی ہو۔ میں اسے آدمی ہی نہیں سمجھتی جو کسی عورت کے جذبات کو نہ سمجھ سکے۔ ارے باپ رے! عمران خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ تم گدھے ہو، تھریسیا جھلا کر بولی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ عمران اسے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ مدم چاندنی اب بھی اسی طرح بکھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں آ کر سو گیا جہاں سب سو رہے تھے، اور دوسری صبح تھریسیا غائب تھی اور ایک گھوڑا بھی غائب تھا، اور وہ تھیلا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ جہاں تھریسیا سوئی ہوئی تھی وہاں ایک پتھر کے نیچے ایک خط ملا، جس میں تھریسیا نے عمران کو مخاطب کر کے لکھا تھا، میں جا رہی ہوں، لیکن زندگی کے کسی بھی حصے میں تمہیں نہ بلا سکوں گی۔ تم پر اعتماد نہیں کر سکتی، ورنہ تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ کبھی نہ کبھی پھر ملاقات ہوگی، لیکن شاید دو حریفوں کی شکل میں۔ ہم کبھی نہ مل سکیں۔ T3B کی تنظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس زندگی کا انداز کیا ہوگا۔ تم ہمیشہ خوش رہو اور کاش میرے متعلق بھی سوچ سکو۔ عمران نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اور ڈینی سے بولا، اس کی تلاش اب فضول ہے۔ کیوں ماسٹر؟ کیا ہماری محنت اور قربانی یوں ہی ضائع ہو جائے گی؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس کی یہ تحریر میرے پاس موجود ہے، اس سے یقیناً ثابت ہو سکے گا کہ ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ وہ خود ہی اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ کچھ بھی ہو ڈینی، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ اس نے خط میں کیا لکھا ہے ماسٹر؟ یہ ایک راز ہے ڈینی، اسے نہ پوچھو، ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کا راز۔ عمران نے جواب دیا اور ڈینی مغمون نظر آنے لگا۔
قافلہ چلتا رہا۔ جولیا دل کھول کر ہنس رہی تھی، بات بات پر کہکے لگا رہی تھی، اور عمران کے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ اس طرح نہ جاتی تو اس کے خلاف اسے کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرنی ہی پڑتی۔ چوتھا اور آخری حصہ ختم شد۔